مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو جو ہے وہ اصلاح یا انقلاب کے طور پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ العزیز ہم اسے لے کر چل رہے ہیں امام حسین کے حوالے سے۔ تو اصلاح کے میں نے پچھلی دفعہ گزارش آپ سے کی تھی کہ یہ اصلاح کے عمل کے بغیر اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ دین کا غلبہ ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے پیچھے آپ کی 1400 سال کی محنت اور وہ بہت سی تحریکوں کا اٹھنا، ان کا ناکام ہو جانا، اور پھر اس کے بعد ہمارے بچوں کا اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ بے صبرا پن ان کے اندر آ جانا، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر تحریکیں فیل ہو گئیں، طالبان فیل ہو گئے، جماعت اسلامی کا بیڑا غرق ہو گیا، ڈاکٹر اسرار کی تنظیم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تحریک اسلامی اپنے ہاتھ سے جاتی رہی۔ یہ 2-3 اصلی جماعتیں، جماعت الدعوہ، باقی جماعتوں کا میں کوئی ذکر نہیں کرتا کیونکہ وہ دعوتی جماعتیں ہیں ہی نہیں، وہ کوئی تنظیمی اصلی جہادی جہودی ذہن ہے۔ دعوتی جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، دعوت دین، ان کا بیڑا غرق اور نتائج نہ آنے کا جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ سامنے ہیں اور لوگ سنتے ہیں۔ ایک طرف ان کا دعویٰ یہ ساری جماعتوں کا کہ ہم نتائج نکالنے کے مکلف نہیں ہیں، کوئی ضروری ہمیں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ نتیجہ نکالو، ان ملک میں اسلامی نظام آنا ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ جب ان سے بات ہوتی ہے، یہ باتوں کی باتیں ہیں، عمل کے اندر جس قسم کی یہ بے ایمانیاں کرتے ہیں وہ چھوڑے۔ بات کرتے وقت یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مکلف نہیں ہیں جی نتیجہ نکالنے کے، لیکن نتیجہ نکالنے کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جو کہ دنیا کے اندر عوامی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ کرتی ہیں۔ ہر وہ کام، وہ احتجاج، یہ بھی احتجاج، وہ اپنے طرح طرح کے طریقے اور مشہور ہونے کے، یہ بھی اسی طرح کے۔ یہ پچھلے دنوں ہی ایک جماعت اسلامی کی کتاب چھپی ہے اس کے موضوع پر، تو اس میں ایک انور علوی صاحب کے ایک آدمی ہے جو منصورہ میں رہتے ہیں، میرا رابطہ ہوا 4-5 دن پہلے ان سے۔ انہوں نے جو قاضی صاحب کے بارے میں خط لکھا نا، میں نے انہیں پھر فون کیا، میں نے کہا یار یہ آپ، انہوں نے کہا یہ میں نے اس زمانے میں قاضی کو لکھا تھا، خدا کا خوف کرو اور ان 3 سوالوں کے جواب مجھے دے دو۔ اب اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا جو مقام پہ قابض ہوئے بیٹھے تھے اس زمانے میں نے ان کو بڑی مشکل سے نکالا ہے وہاں سے۔ اس لیے یہ اولاد کا، اپنی اولاد کا، امیر جماعت کی اپنی اولاد کا جماعت میں آ جانا، اس کے رشتہ داروں کا آ جانا جماعت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی اولاد نہیں لے کر آئے، نیک کام وہ کرتے رہے، انٹروڈیوس نہیں کروایا اور ان کو جماعت کا کوئی عہدہ نہیں آنے دیا۔ اس میں مولانا بڑے نیک آدمی تھے، لیکن یہ ہوتا یہی کہ ان نیک آدمیوں کے عمرہ جماعت اور بڑے بڑے خطبار، ان کا یہ ان کے بچوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہمارا حق ہے بعد میں ابا جی کی سیٹ پر بیٹھنا، چاہے ابا جی کا علم جو ہے نا وہ زیادہ ہو اور ہمارا کوئی نہ ہو، میں ان کے بیٹے، اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ جو ادم مچاتے ہیں وہ خدا ہی پناہ دے، آپ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا پھر ان کے لچھن ہوتے ہیں۔ وہ بیٹا 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 کہہ کر ہی اپنا سارا کچھ کراتے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ شاگرد جنہوں نے فکری طور پر کوئی کام کیا ہوتا ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور لوگ اس بیٹے کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے پوچھتے ہیں، حالانکہ لوگوں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بھی چلنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ہاں وہ اگر باپ کی طرح عالم فاضل ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے تو پھر ضرور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ باپ تک جو قرآن نے تناظر پیش کیا ہے، میرا ذاتی نہیں، نہ کوئی بندہ گڑھ سکتا ہے، اس میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس سینیریو کے اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے ان سوالوں کا جو ہے نا کہ امت کب نجات پائے گی، کب ان کافروں سے ہمارا اور اسلام مطلب نجات ہو جائے گی اور اسلام کا سورج طلوع ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، جو آپ کا چاہ ہے، زبانی کلامی چاہ نا کہ بھی شریعت نافذ ہو جائے، حدود نافذ ہو جائے، اسلامی معاشرہ بن جائے۔ 95% مسائل میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں دینی طور پر حل کرنے کے، 95%۔ باقی 5% نا یہ گردنیں کاٹنی اور ہاتھ کاٹنے یہ گورنمنٹوں کے کام ہیں۔ 95% میں اور آپ گناہگار اور بدکار ہیں۔ ہم صرف یہ اوپر سے چاہتے ہیں، یہ حلق سے نیچے خوارج کی طرح ابھی ہم دین نہیں گیا، اوپر سے کرتے رہتے ہیں۔ ہماری رہائشیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا کپڑا جوتا، ہمارے بیوی بچے، جو لوگ کرتے ہیں سننے کی حد تک، میں بھی بیان کرنے کی حد تک ہوں، میں نے اپنے آپ کو بھی اسی میں رکھا ہے، میں نے آج تک اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں رکھا، بلکہ آپ یقین بھی نہیں جانتے کہ میرا آپ کے درمیان میں کیا عقیدہ ہے۔ میرا وہی عقیدہ ہے
جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کے سارے مسلمانوں سے انتہائی حقیر اور کم ترین اور نیچے گرا ہوا آدمی سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کفار بھی مجھ سے اچھے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ کہ کفار مجھ سے اچھے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایمان ہے، چلو جیسا بھی ہے وہ نبی پاک کو مانتا ہے، کافر نہیں مانتے۔ لیکن حضرت تھانوی نے کہا میرا اس وجہ سے یہ نظریہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافر ابھی مسلمان ہو جائے تو وہ مجھ سے اچھا ہے، کلمہ پڑھ کے کیوں، اس کے تو سارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اسلام لانے کے بعد۔ میرے تو نہ پکی بات کے ہو جائیں گے، مجھے تو کوئی بھی بشارت نہیں ہے، مجھے تو صرف توبہ اور امید پر پھر ہے۔ یہ بات سن رہی بالکل میرا بھی یہی ہے۔ میرا اس لیے کوئی آدمی سمجھنا چاہے نا کہ آپ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو میں اسے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ عمل کے لحاظ سے میں بالکل ایسا ہی ہوں کہ آپ سب مجھ سے بہت بلند بالا تر، اور میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ ان کے سامنے میرے کوئی عیب نہ کھلے، میرے کوئی گناہ نہ کھلیں، مجھے ادھر بھی ڈانپ کے رکھنا، مجھے آخرت میں بھی ڈانپ کے رکھنا، ورنہ یا اللہ ہمارے شرمندگی کے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا جا سکنا اور کبھی بات بھی نہیں ہونی۔ جو لوگ مجھے کہتے دعا کریں، وہ کہیں گے جاتے وقت ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے، یعنی یہ آدمی کی اپنی پوزیشن ہے۔ اب لیکن علم آ جانے کے بعد اس کو چھپا لینا اور اس کے لیے پھر لوگوں کو درمیان اس علم کو نہ پھیلانا، اس بنا پر کہ میں جو ہے لوگ میری ذات کو نشانہ بنا لیں گے، یہ کتمان حق ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن جو عذاب علماء کو دیا جائے گا نا حق چھپانے پر، میں کہتا ہوں وہ شاید دوسرے کافروں کو بھی نہ ایسا عذاب دیا جیسا ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہن میں سمجھ لیں سارے بھائی کہ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ میری کچھ مصلحتیں ہیں اور کچھ حکمتیں ہیں کہ میں باطل اور حق کے درمیان میں مارکا لگا کے رکھوں، اور یہ اللہ پاک نے فرما دیا پہلے ہی قرآن مجید کے اندر سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے فرمایا کاتب اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرا پیغمبر انا لا اگلا بننا، میں انا و رسولی، میں ضرور غالب آ کر رہیں گے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑا زور آور اور زبردست ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں قوم کے بارے میں کہ اب نبی علیہ السلام کہ میں اور میرا رسول غالب آ کے رہیں گے، یہ اللہ نے لکھ لیا ہوا ہے۔ یہ مار کا آخری اللہ نے ہارنا نہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تم نے نبیوں کو قتل کیا، بہت کچھ کیا، لیکن اس میں نے حجت تمام کرنی ہے، اور حجت تمام کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے قانونوں کے ذریعے سے آسمانوں سے فرشتے زمین پر نازل کر دیے، اور جگہ جگہ رسول اللہ کی اس طرح کی مدد کی کہ او اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ نے بیان نہیں کیا، آپ لوگ جب صفا مروہ پہ جاتے تو کیا پڑھتے وہاں پر کہ اللہ نے کیا کیا، ناصر عبدہ، اس اللہ کی تعریف جس نے اپنے بندے کی، نبی پاک نے اپنے بارے میں پڑھا نا کہ ناصر عبدہ، اپنے بندے کی پوری مدد کی ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے گروہ تھے ان سب کو الاحزاب اللہ نے سب کو ختم کر کے رکھ دیا، یہ ہے میرا اللہ۔ یہ پہاڑی پہ چڑھ کے نبی علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ بات اس وقت کی کہ یہ میں ہی تھا نا، ٹھیک ہے نا، انجازہ وعدہ ہوا، اور اپنے وعدے کو اللہ نے پورا کیا اور گروہوں کو شکست دے دی، اور ایک تنہا بندے کو جو دعوت کا میدان کے اندر کھڑا رہ گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہوتی بات، اکیلا آدمی بھی نبی علیہ السلام کی طرح کام کرے اور اس روش پہ چلتا رہے ساری زندگی تو وہ کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ جو روز حشر اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اصل مقصد دین کا کام کرنے کے لیے اپنی نجات ہے، لوگوں کی نجات نہیں۔ آپ سارے ٹھیکیدار بنے، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، یا اللہ۔ وہ کہتے ہیں ابلیس جو تھا نا، ایک حقائق بنی ہے، کوئی سچی بات نہیں، لیکن اس کے اندر سے نصیحت کیا کہتے ہیں، یہ اس نے نا روز کہنا کہ یا اللہ وہ جو ہے نا بندے تیرے جتنے بھی ہیں اگر یہ گناہ کریں تو ان کو معاف کر دینا ہے جی، اور وہ ان بندوں کے ساتھ ایسے کرنا، ان بندوں کو تو اگر مجھے پتا چلا۔ وہ کسی نے اس سے پوچھا ابلیس تو یہ دعائیں کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے یار مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جو میں نے کہیں لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو لکھا تھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو عبادت کرتا ہے لیکن وہ جو ہے نا آخری وقت میں گمراہ اور راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ تو اس نے نا خوب سب کی آدم علیہ السلام کی اور سارا کہ یا اللہ ان کے ساتھ کوئی ایسے بندہ نہ کوئی کری کہ جو بندہ تیری رحمت کے ددکارا ہوا ہو۔ تو علماء نے کہا کہ اس نے لوگوں کے بارے میں بات کی، اپنے بارے میں بات کوئی نہ کی، وہ خود ہی ہو گیا۔ تو ہم بھی وہی ہیں، ہم لوگ دین کو دوسروں پہ مسلط کر کے، دوسروں پہ ان کا نفاذ دیکھ کے پورے ملک میں ہاتھ لوگوں کے کٹوانا چاہتے ہیں، ان کے پاؤں کٹوانا چاہتے ہیں، ان کو سنسار کروانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بھی ادھر کٹے ہوئے بازو ہوں، یہ ہوتے سی نعرے مار دے۔ اپنے اندر کا مقدس شیطان جو ہم نے پال رکھا ہے نا، جس کی دن رات ہم پوجا کرتے، اس کا نتیجہ یہ ساری بے صبری ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ پھر بندے کے اندر ایک آدمی پالتے ہیں
اور وہ آدمی پھر حب جا کے اندر جو ہے جا کے مبتلا ہو جاتا ہے، اور حب جا ایک ایسی کہ منصب کی حب بھی، میں یونین کونسل کا امیر ہوں، میں یہاں کا ناظم ہوں، قیم ہوں، بڑے راضی ہوتے ہیں جی یہ جماعت کے قیم ہے، جی یہ فلانی تحریک ہے، اس طرح نہ بڑے راضی، یہ قیم صاحب ہیں، نام ان کا نہیں لیتے، ان کے اوپر یہ صحیح، ان کا تو بس نہیں چلتا ہے، اس طرح کا نظام بنا دیا، یہ سجدے کا گزرے ان جماعتوں کو۔ تبلیغی جماعت میں بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ پر جہاں عہدوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے، اور خام خواہ عہدہ تو ہوتا ہے کہ نظم قائم کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، کہ معاشرے کے یہ مینیجر ہے جی، یہ ہمارے ڈیل کرتا ہے، سارے امور کام کرتا ہے، لیکن یہاں جو عہدے قبول کیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں وہ بطور تفاخر کے دیے جاتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے، جیسے قاضی نے کہا نا، مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے، قاضی وہ بندہ وہ کہتا ہے میں پچھتاتا ہوں کہ جب مجھے قاضی نے یہ کہا کہ اب جماعت کے امیر کا انتخاب ہونا ہے تو تم اس میں میرا نام بھی لینا کہ اس کو بھی ہم بنا دیں، یہ خود کہے تو بناتے نہیں، اب میرا نام بھی لے۔ وہ بندہ مولانا صاحب سے کہتا تھا کہ مجھے بتائیں میں کس طرح سے توبہ کروں مولوی صاحب، میں نے اس کا نام وہاں پر لیا تھا اور انہوں نے اس کو بنا دیا اور جماعت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لالا صحرائی کا بیٹا بھی، اور اس نے بڑی نظمیں لکھی لالا صحرائی نے، یہ لوگ گواہ ہیں، یہ مجھے جماعت اسلامی سے کوئی قید نہیں ہے، سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی جماعت سے مجھے پیار ہے تو یہی ایک جماعت ہے، بہت مجھے اس سے محبت ہے۔ کیوں؟ یہ خراب ہو گئی، سارا بیڑا غرق ہو گیا، پاکستان کے اندر اسلام جاتا رہا، نعرہ لے کر یہ اٹھے تھے، اب کبھی مسلمانوں نے اس ملک میں انہوں نے جو بیڑا غرق کیا نا دنیا کا، اب کبھی زندگی میں اس ملک میں کوئی دینی جماعت کام نہیں کر سکے گی، آپ دیکھ لیں، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس جماعت کے ساتھ کام کیا، اور یہ جن کی جا کے ایجنٹ بن گئی اور جو کچھ اس نے کارنامے سر انجام دیے، اور سیاست میں جو گند گولا اور ابھی تک یہ گولتا چلا جا رہا ہے، جو انہوں نے کام کیے ہیں اس سے تو توبہ ہی بلی، لوگ اب کوئی جماعت نہیں اٹھانے کے لیے۔ لاہور میں ہمارے ہیں حکیم عروہ صاحب، حکیم سلطانی صاحب کے بیٹے، وہ کہتے کاشف بھائی جماعتی برانڈ اور مودودی پٹ گیا بازار میں، یہ کچھ نہیں رہ گیا، لوگ اب اعتبار نہیں کرتے کہ یہ جماعت کوئی خالص دین کا کام کر رہی ہے، ان کو پتہ ہے یہ صرف سیٹوں کے حصول کے لیے کام کرتی ہے اور ایڈجسٹمنٹیں کرتی ہے، دین کا تو کوئی حرف انہوں نے ایک لکھا ہی نہیں، وہی نوالا جو مولا مودودی نے لکھا تھا اس کو جگالی کر کر کے دوبارہ سے نئے انداز میں، جو جدید چیلنجز سے اس کے ساتھ انہوں نے نبٹنا نہ کوئی سوچا ہی نہیں، اس کی وجہ سے مجھے ایسی تنقید، ورنہ کوئی آدمی مجھے نہ سمجھے کہ پتہ میں ان کا دشمن کوئی نہیں، مثال اس کی دینی پڑتی ہے جس کا درد اور جس کا غم ہو اور جس کے بارے میں بندے کو کوئی امید ہو کہ یہ شاید میری بات سننے کے بعد صحت مند ہو جائے اور یہ کوئی پرہیزی علاج پر چلا جائے، ورنہ بالکل میرا جو ذہن ہے وہ سارا سید مودودی والا ہے۔ میں بالکل آپ کو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ تجھ پر خدا کی رحمتیں ہوں 100,000 بار ہے مودودی، میں مولانا اسحاق کو بھی اسی بندے نے سیدھے راستے پر ڈالا تھا اور میں بھی اسی راستے، یہ وہ مرشد ہے مودودی، جس طرح تھانوی مرشد ہوا ہے نا، اس طرح افکار کی دنیا میں مودودی مرشد ہے، اس سے بڑا کوئی مرشد نہیں اس وقت تک پیدا ہوا، اس کا لٹریچر ایسا، لیکن عمل میں وہ مودودی بھی 1956 کے اندر اپنی جو جب عمل میں آیا اور جب وہ اس طرح کے انتخابات میں تو عمل میں وہ بھی خراب ہو گئے، اور پھر بعد میں مولانا بڑے ناکام اور مایوس ہو کر دنیا سے گزر گئے، بھی یہ میں نے کیا جلد بازی کی انتخابات میں حصہ لے لیا، یہ انتخابات کا چسکا ہی ایسا ہے۔ تو اس کے بارے میں اب یہ واپس آتا ہوں اپنی بات پر، اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ضرور بھی ضرور سورہ مجادلہ کی 21 نمبر ہے کہ وہ اور اس کا رسول جو ہے وہ غالب ہوں گے، اور قرآن مجید میں سورہ صافات کی 172 اور 173 71 73 72 73 کے اندر آتا ہے، اور وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہم وعدہ کر چکے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ، ٹھیک ہے نا، منصورون، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کی ضرور بھی ضرور وہی منصور ہوں گے، انہی کی مدد کی جائے گی، وہی کامیاب ہوں گے، وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ یہ بھی ہے قرآن مجید میں، پھر حدیث میں بھی نبی پاک نے تمیم داری کے بتایا کہ دن رات ایسے چلتے رہیں گے، لیکن اللہ ایک وقت لے آئے گا جب اسلام کچا کوٹھا ہو یا پکا کوٹھا ہو، کسی کو عزت کے ساتھ قبول کرنا پڑے یا کسی کو ذلیل کر کے اسلام داخل ہو جائے گا اسلام، اور اس دن اسلام ہی کے لیے صرف دنیا کے اندر عزت ہوگی اور کفر ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے خوشخبریاں بتائی ہیں، اور یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ غافر کی 51 نمبر آیت کے اندر، کہ اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی ہم مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جس دن وہ گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں نے بتایا ہے کہ کامیابی ہوگی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا یہ کامیابی ہوگی، لیکن اس کامیابی کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ماحول کو بناؤ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ وہ نبی علیہ السلام کا رونا یاروں کو ساتھ لے کے
اور اتنا رونا ساری رات، یار سوئے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اتنا بآواز بلند حضور روئے ہیں، بھی پیچھے نبی علیہ السلام کے کملی مبارک تھی، سردی کی رات تھی، بارش ہوئی تھی، حضور نے اوڑھ رکھی تھی وہ سیاہ چادر، لیکن نبی علیہ السلام اس قدر روئے، اتنا جسم کانپے۔ اخیر پیغمبر نے وہ جملے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس زمین پر آج مدد نہ ہوئی تیری دین کی تو پھر یاد رکھنا زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت کو جوش آیا، پیغمبر کا جسم کانپا، اتنے زور سے کانپا کہ حضور کو یہ بھی نہ پتا رہا کہ میری چادر گر گئی۔ صدیق پیچھے کھڑا تھا جو صدیق اکبر کہلاتا ہے، اور یار غار و قبر و بدر نبی علیہ السلام کا یار، وہ اس وقت پیچھے کھڑا تھا، علی نہیں تھے، صدیق کھڑا تھا اس وقت پیچھے، اور اس صدیق نے کھڑے ہو کے نبی یا رسول اللہ نے سن لی نبی کی یہ پکار اور دعا سے اندازہ کر لیا اللہ کے صدیق اکبر نے کہ یہ نبی جب اس بات تک آ گیا، اس قدر اس کے اندر کی کڑن اور جلن اور جو اس کے اندر تکلیف تھی اپنے دین کو آگے سے آگے پہنچانے کی اور بوجھ تھا، وہ اس کے دل کے اندر ہے کہ یہ کیسا ہے، کیسا وقت بھی آ جائے اور اللہ اس وقت میں بھی نصرت نہ کرے اور مدد نہ کرے تو مدد کب آئے گی؟ فرمایا ہم نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، ہاں جی، صحابہ کے دائیں بائیں ہو کر جبریل لڑے، میکائیل لڑے اور اسرافیل لڑے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے کیا تھا، بیج لگے ہوئے تھے مسومات، اللہ نے کہا وردیاں پہنی ہوئی تھی اس دن انہوں نے فوجیوں والی، اس دن وہ اتار کے کپڑے اللہ کے مطلب یوم الفرقان بنا دیا۔ اس لیے لوگ احد تو دیکھنے جاتے ہیں، بدر بھی کبھی دیکھنے کے لیے جائے نا کہ بدر کے میدان کے اندر کیا تھا، آج بھی اجڑا ہوا میدان وہاں پر موجود ہے، لیکن مسلمانوں کو وادی جن جہاں سے پانی نیچے کے اوپر جاتا ہے نا تے اتوں تھلے پانی ہوندا، اے دیکھن جانا سارے رل کے پیسے 250 ریال خرچ کر کے، یہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، یہ ہم دیکھنے جھوٹی زیارتیں کرنی جی، ابو رہا تھے پیاز بیچ جیسی منڈی ہے، حد ہو گئی، مسلمانوں کے ساتھ کوئی ان کو زیارات کرانے والا بھی نہیں رہ گیا کہ یہ جا کے کوئی ان کو جھوٹے زیارت والے وہاں پر بیٹھے۔ اخیر میری بھی مدینہ شریف میں زیارت، میں کہا کہ حیا کر، کہتا ہے 35 برس سے، اور میں نے کہا ابو جہل جو ہے وہ تو کئی نسلوں سے وہاں پر موجود تھا، عبداللہ بن ابی بھی اسی مدینے کے اندر موجود تھا۔ زیارتیں تو کسی پڑھے لکھے عالم کے ساتھ جا کے کر، ہے جی، مولوی مولانوں سے تم لوگوں نے زیارتیں سیکھی، یہ زیارت جعلی زیارتیں، مولانا صاحب بھی ساتھ گئے، وہ بھی کہیں کاشف جعلی کراؤں۔ جب میں لگ گیا اخیر میں پیٹ اٹھا، میں نے کہا بند کرتے ہو کہ یہ میں اٹھوں، تم لوگ کو میرے سامنے گمراہ کری جا رہے ہو، سب کو ہمارے ہوتے ہوئے میں خود کر لوں گا۔ دو تین بسوں کے اندر پہلے ایک لوگوں کو زیارت کرانی اتر کے، اخیر شوگر بیماری، پھر دوسروں کو اٹھ کے تقریر وہاں پہ کرنی۔ انہوں نے کہا آپ ہی بیان کری جائیں، ہمیں کوئی نہیں۔ ادھر میں پھر رہا تھا تو میں تھک گیا، تو میرے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ یار میں تھک گیا ہوں، میں ان کا نوکر ہوں۔ اچانک میرے دل کے اندر ہاں تم ہمارے نوکر ہو، اچانک فلیش ہوا اللہ کی طرف سے میرے دل کے اندر، ہاں تم ہمارے نوکر ہو، اور تمہیں یہی کرنا پڑے گا، کبھی ادھر اتر کے چڑھ کے جا، کبھی ادھر اتر کے چڑھ کے جا، بھوکا پیاسا کرنا پڑے گا، ان راستوں پہ تیرا نبی ہمارے دین کی نشاندہی کرتا ہو، پتھر کھا کے گیا، تو اے سی والی بس کے اندر کی یہ باتیں۔ توبہ، رکت طاری ہو گئی، میں نے اللہ سے معافی مانگی، میں نے کہا بالکل قبول قبول قبول، میں 1000 دفعہ قبول کرتا ہوں ایسی چیزیں۔ تو مسلمانوں کو کبھی بدل جا کے دکھائیں نا، ان کو پتہ چلے کہ بدر ہوئی تو کس طریقے سے بدر ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں رات سے دن نہ چڑھے، طوفان آ جائیں، جھگڑے شروع ہو جائیں، پورا ملک جو ہے اس کو بدامنی بنا دو، اور ریاست مدینہ بنانے کے چکر کے اندر پہلے جناب نیا پاکستان، پھر ریاست مدینہ، ہن حقیقی کوئی چیز نہ رہنے دو۔ یہ میں اس لیے مخالفت نہیں کرتا، میرے یہ مامے چاچے لگتے ہیں، یہ دینی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں، بیڑا گرک آپ کی نسلوں کی ذہنیت کا ہو رہا ہے، وہ مشن تباہ ہو رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، وہ منہج تباہ ہو رہا ہے جس نہج پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ مقصد برباد ہو رہا ہے۔ کیا فائدہ کہ عورت 9 ماہ کے بعد تکلیفیں کرے، جنے، بچہ جب جنے تو بچہ مردہ پیدا ہو جائے، کیا فائدہ؟ آپ دنیا کے اندر احتجاج کریں، ماریں کھائیں، بھوکے رہیں، چندے دیں، خیراتیں دیں، اپنے بچے دیں، وہ خون دیں، قابلیتیں دیں، محنتیں دیں، روز حشر اللہ اٹھا کے ادھر مار دے کہ مجھے ان میں سے ایک بھی نہیں چاہیے کیونکہ میری رضامندی کے خلاف ہوا یہ سارا کام۔ زندگی جو ہے اللہ نے فرمایا یہ کوئی اس طرح سے ہے کہ بندہ جو اپنی مرضی سے بھاگتا رہے۔ ہر شے میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلے جمعوں کے اندر کہ مقصد اور منہج یہ صرف اللہ کا کام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام نہیں۔ نبی نے بھی اگر طے کرنا چاہتا تو اللہ نے کہا نبی یہ کس آپ اپنا مقصد طے کر سکتے ہیں، یہ منہج کیسے آپ طے کر سکتے ہیں؟ او بھائی خطبے جا کے سنیں، اللہ نے کہا آسمان پہ سیڑھی لگا لے، زمین میں سرنگ کھود دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں ہونا، گفتگو دلائل کے ذریعے سے ہونی ہے، اس کے بغیر نہیں ہونی۔ معجزوں سے خدا مجبوری کے ساتھ ان کو منوانا ہے کہ گردن سے پکڑ کے اس کا گردن نیچے کرنا ہے۔ دلائل ہوں گے اور گفتگو ہوگی اور ان کو کہہ دے تم بھی انتظار کرو آخرت کا، ہم بھی انتظار کرتے، حشر میں ملاقاتیں ہو جائیں گی، پتہ لگ جائے گا کون جیتا اور کون ہارا۔
یہ کوئی طریقہ کار ہے زندگی؟ تو ان کے کہنے پر آپ موجزے مجبور کر دینے والے دکھائیں، فرمائشی موجزے اور فرمائشی آیتیں اور فرمائشی جمعے. جیسے یہاں اکثر ڈنگروں کا یہ خیال ہے کہ میں فرمائشی جمعے پڑھاؤں ان کے کہنے پہ. تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پیارے نبی دو طریقے کی دعوت کیسے ہونی چاہیے، کتنی دیر تک ہونی چاہیے اور کب تک ہونی چاہیے. دعوت کے طریقے، اصلاح کے طریقے کیا ہیں جو اللہ پاک نے قرآن میں دعوت کے لیے میرے بھائی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ جو نحل 16 نمبر سورت ہے، 14 نمبر سپارہ ہے اور 125 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں ہفتے کا دن انہی لوگوں نے مقرر کیا گیا انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. یہودیوں کے بارے میں گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے. اور تمہارا رب قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب آگے آتے ہیں آگے. اے رسول ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے پیغمبر، لوگوں کو علم و دانش کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. یہ سنتے جائیں. آپ مجھے علم و دانش ڈھونڈ کے دے نہیں صاحب نے ان امیروں کے اندر، ان سیاسی لیڈروں کے اندر، ان ڈنگر عواموں کے اندر، یہ جو پیچھے چلتے ہیں ان کے پیچھے. یہ قرآن نے بتایا اور یہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ ربک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ فرما رہے ہیں. آپ میں کس کھیت کی مولی ہیں مجھے یہ بتا دینا. کون ہوتے ہیں میں اور آپ اپنے مقصد اور اپنے منہج خود متعین کرنے والے، زندگی کا رنگ ڈھنگ اپنا متعین کرنے والے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ؟ اللہ طے کرے گا. اس دنیا کا بادشاہ بھی وہ ہے اور آسمانوں کا بادشاہ بھی وہی ہے اور بعد قیامت کے بھی وہی بادشاہ. جب دنیا نہیں تھی وہی مالک الملک کا تھا. جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی وہ اتنا ہی بادشاہ تھا جتنا اب ہے، اور اتنا ہی بادشاہ جب یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. اور لمن الملک اليوم، اللہ قیامت کے دن زمین آسمان برباد کر کے پوچھے گا یہ کس کی آج بادشاہ؟ ملک اليوم. پھر جو جملے دو لفظ کے توبہ 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 توبہ، میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے. وہ دعا مانگتے وقت بندے کے تو رونگٹے کھڑے. دو نام اللہ نے اس کے اندر قرآن بیان کیے، للہ الواحد القہار. اللہ وہ جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، اس کو پتہ کنٹرول کیسے کرنا ہے بندوں پہ، کیسے اس کی دم روڑنی ہے اور کس طرح سے اس کی گردن تک اس کی سریا گردن سے نکالنا ہے. وہ سارا جانتا ہے. بڑے بڑے فرعونوں کو بھی جانتا ہے، نمرودوں کو بھی جانتا ہے، شدادوں کو بھی جانتا ہے اور قارونوں کو بھی جانتا ہے. تم کیا چیز ہو؟ دنیا کے اندر 4-5 نام لے کے اللہ نے کہا یہ بڑے زوراور تھے. بڑی بات تھی. اپنی اوقات دیکھ، تیری بیوی اور تیرے بچے تیری بات نہیں مانتے. خود تیرے اپنے جسم کے اندر ہوا پھنس جائے نا تو وہ تیرا حکم نہیں مانتی. وہ بھی ہم ہی کہتے کہ یہ نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ وہ ہوا بھی تیرے اندر سے نہ نکلے. اللہ اکبر کبیرہ. بے بس انسان اور اپنے آپ کو وہ خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور منہج اور مقصد زندگی کا طے کرنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا مقصد تو اپنے جسم کا متعین نہیں کر سکتا. کہ اپنی آنکھوں کو کہ آج کے بعد تم سنو گی، اور کانوں کو کہہ دے کہ آج کے بعد تم دیکھو گے، یہ دیکھنے سننے لگ جائیں گے. اپنے ہاتھوں کو کہو تم چلو گے اور پاؤں کو کہو گے تم پکڑو، اور اسے قلم کے ذریعے سے اللہ کا حکم ہوگا. تم کہہ دو اپنے دماغ کو تو کھانا ہضم کیا کرے گا اور پیٹ کو سوچا کرے تو یہ ہو جائے گا. بدن تیرا بس میں نہیں، روح تو بس میں لانا جاتا ہے. اور دنیا کے اندر ایک بات یاد رکھنے، جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں اور جو لوگ جینیس ہیں اور جو بہت اپر کلاس کی سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں اور بالکل اس دنیا کے جانوروں سے ہٹ کر ایک الگ دنیا کے اندر سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں تھنکنگ. یہ سب سے اہم چیز خیال ہے. خیال کی دنیا میرے بھائیو ایسی جس پہ کوئی قابو نہیں آج تک پا سکا. جسم پر قابو ہوا، مادہ اور خیال دو چیزوں کے ذریعے سے وجود کے اندر کام کرتی. مادہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر یورپ نے اخیر کر دی، اتنی اخیر کری کہ خود انسانوں کی تحقیقوں پہ آج تک حیران ہے. ڈاکٹر آنکھ پر حیران ہو گیا، کان پر، زبان پر، ناک پر، پیٹ، جگر، یہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی چیزوں کے بندے ماہر ہیں. اتنی وینوں کا جی ماہر ہے، فلانی پتے کا ماہر ہے جی، فلانے کا. اللہ نے کہا مادہ قابو نہیں آ رہا سب کے. دوائیاں تے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، اور ویدک تے طب کی دوائیاں تے میں حکیم تے تو حکیم تے فلانا ڈاکٹر تے مکانا ڈاکٹر، اپنے علموں پہ غرور کہیں تیر تو کالا کے کسی کا علاج ہو گیا، اچھا ہو گیا، بعد میں اپنی تعریفیں کرتے پھرنا میں علاج کیتا. اللہ کہتا جس نے تجھے پھنسا لیا نا پھر علاج کر کے مجھے اپنا دکھائی. میں دم کرتا ہوں اور میرا الحمدللہ ایسا دم ہے. میں نے اچھے مرشدوں سے مولانا سے چیزیں سیکھی ہیں. سمندر کی تہ اور مچھلی کے پیٹ میں بندہ ہونا، میں یہی سے دم کروں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پورے 40-45 دن لٹا کے رکھا، پاس ہی پھوڑا، سب کچھ دم کروں اثر ہی کوئی نہ ہو. فرمایا کر
تو اپنے دم پر بڑا نازا تھا. تیرے دموں سے میں مجبور ہو جاتا ہوں تیرے دم کرنے سے کہ میں جی جنتر منتر پڑا, اللہ کہتا او میری سلطنت ساری تباہ ہو جائے گی اگر اس بندے نے دم کر دیا. یار فرشتوں جلدی کام کرو جی, نہ تو میں دم کے ذریعے سے ایسے جیسے تو دیو کی جان نکل رہی ہے گردن مروڑنے سے, ایسے نہیں ہوتا. وہ بادشاہ ہے, دم بھی اس کے حکم سے چلیں گے, دعائیاں اس کے حکم سے چلیں گی. بندے کو اپنا مال نہیں کرنا چاہیے اور اس کو غرور نہیں کر, سر نیچے کر کے اللہ کہتا بات کر اور آنکھ نیچے کر کے بات کر. کیوں نماز کے اندر حکم دیا کہ نماز پڑھتے وقت نگاہ تیری سجدے میں ہو, رکوع میں بھی نہیں کہی, یہ بھی نہیں کہا اس طرح نہیں کہا سجدے میں ہو, کہ وہ مقام ہے تیرا پیشانیوں کو جھکا دینے کا, ہر وقت دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ کے یہ ہوں یہی میرا مقام ہے, یہی میرا مقام ہے, یہی میرا مقام ہے. پھر ہر شے ایک ایک رکھی کیا, فرمایا سجدے 2 رکھے, مسلسل رکھے 2, کہا تیری اوقات تجھے پتا چلتی رہے کہ تو اتنے کا ہی مالک ہے. سجدہ کر کے اٹھ اور کہہ رب اغفر لی رب اغفر لی, کیا میرے ربا یہ سجدہ کچھ نہیں تھا, میں پھر سجدے میں جا رہا ہوں. پھر 2-3 یعنی اللہ پاک بندے کو اوقات یاد دلانا چاہتے. تو اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے فرمایا بالحکمہ, اور حکمت بھائی بات نہیں ہاتھ آتی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک جمعہ پڑھایا تھا, حکمت کسی کے ہاتھ نہیں آتی. پورا مولانا اسحاق صاحب کو مجھے کئی مہینے لگا کے سمجھانا پڑا کہ حکمت کیا ہوتی ہے. اخیر حکمت قرآن کتاب لے کے انہوں نے خرید کے خود رکھی, اور آتے ہی جمعے کے کہا یہ کتاب حکمت والی یہ پڑھ جا, اس کے اندر ساری باتیں سب مطلب مطالعہ کراتے تھے استاد جی. ہمارے تو شاگرد نکمے ہیں نا, وہ تو کہتے استاد جی بغیر مطالعے کے کچھ ایسا گول کے دیں, 2 گولیاں 4 ٹیکے لگائے میں عالم ہو جاؤں. استاد جی پڑھاتے تھے کہ محنت کر, پڑھ, اس کے اوپر زور لگا, سمجھ, دن رات غور و فکر کر. حکمت اللہ نے فرمایا. اور پھر فرمایا والموعظۃ الحسنہ, اور لوگوں کو بلا بڑے ہی اچھے واز کے ذریعے سے, بہت اچھا واز ہو, ایسا شاندار واز ہو, بیان کرتا ہوں اس کا. اور پھر اگلی چیز تیسری بتائی وجادلہم باللتی ہی احسن, اور مناظرہ ایسا پیارا کر جھگڑا پڑ جائے وہ مجادلہ ہی ہو. 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جب علم مناظرہ جو لوگ پڑھتے ہیں جو بچے ان کو پتہ ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہوتا ہے مقابرہ, ایک ہوتا ہے مجادلہ. مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ آپ تو لڑائی کا نام ہے نا, نہیں, علم کے اندر اس کی تعریف اس کی ٹرمینالوجیز کے اندر لگ سمجھے. مناظرہ ناظرہ سے ہے کہ اپنے دلائل پر خوب غور و فکر کر کے عقلی اور نقلی اتنے مضبوط دلائل ہوں کہ دوسرا فریق جو ہے نا وہ چپ کر کے رہ جائے, اس کے سامنے ایسی بات بیان کرنی اور اس کا ایسا شاندار رد کر دینا وہ آپ ہی مانے کہ یار دلائل تیرے ہی پکے ہے سونیا, مزہ آ گیا آج دلائل, بس چھڑتا ہوں نہیں اگے تو گاں تو دوبارہ سی اس کام روکھانا. اللہ نے فرمایا ٹل جائے, یہ ہے مناظرہ. یہ مناظرہ نہیں جو ملانے کرتے ہیں, ان کو چھوڑیں. مناظرہ, علم مناظرہ, پھر اس کے قانون بنے ہوئے ہیں کہ دلیل کس پر ہے, قسم کس نے دینی ہے, دلیل کس قسم کی ہو, دلیل قطعی کس قسم کی ہو, ظنی کیا ہوتی ہے, دلیل ایسی نہ ہو جو جذباتی ہو, دلیل ایسی شاندار براہین کس کو کہتے ہیں. میں کیا مزہ آ جاتا ہے. مولانا صاحب سے میں نے وہ شروع میں اس کا پڑھا, اس کے رشیدیہ کی کتاب فن مناظرہ, کہ مناظرہ کیسے کرنا ہے. انہوں نے مجھے بتایا, ایسے مجھے کہتے ہیں کاشف مناظرے کی جڑ یہ ہے, کیا جڑ ہے, کہ کہتے ہیں ایسے گٹے تو پھڑ لینا, لیکن ہلن نہیں دینا, ایسا مضبوط طریقے سے پکڑے. وہ کہیں یار مجھے ہلنتا دے, کہ نہیں مان میری گل, ایسا زور کی اس کا پکڑ لی دلیل, وہ چپ کر کے بیٹھ جائے. جس کے اندر یہ جان نہیں وہ چپ کر کے اپنا کام کرے, جائے تو کوئی دھندا کرے, کوئی اپنا کھانا پینے کا پروگرام رکھے, کوئی جا کے فوڈ ولاگ دیکھ کے کسی جگہ ٹکیاں کھا کے آئے, جا کے ویلا بیٹھا. اس کو یہ کام عالموں کے. ایک ہے مقابرہ. مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سارے جاہل ہیں, میں اپنا علم کا اظہار کری جا رہا ہوں, آپ نے نہ کوئی میرے مقابلے کا نہ کوئی اور, اپنے علم کا اظہار کری جانا, چڑھائی کری جانی. لے تو انہوں کی ہوندہ زارا با یضرب ضربا فضا کا مضروب, گردانہ تھلے سنائی جانیاں بٹھا کے سارے وہ تسی کہو مولوی جی نے پتہ نہیں کی زارا با یضرب پڑھی ہے, گردان اخیر کرتی پڑھی جاندہ اعتزاز دی دکان تے جناب آہد دی. یہ آپ کا کیا فائدہ؟ ہمارے استاد تھے عبدالرشید صاحب, جماعت اسلامی کے تھے جنیوڑ بازار جامع میں, وہ میں ان سے فن اصول تفسیر پڑھتا. مجھے انہوں نے ایک دن کہا, کہتے کاشف یہ جو تم تفسیر کے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ اصل دلیل یہ ہے, یہ ایسے ہے, کہتے یہ قضیے جو مناظرے کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ سکھائے جاتے ہیں. کہتے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو قضیے سمجھانے کہ یہ مناظرے کے اندر یہ ہوتی, قانونی ڈگریاں پڑھانی, وہ آئے واضح اور نصیحت سننے کے لیے, ان کے اندر اس طرح کا واضح اور نصیحت کر کے گناہ چھوڑ جائیں اور نیکی کی طرف مائل ہو جائے. اتنا سا صحابی ابھی 12-14 سال کا استاد جی کے ساتھ مدرسے میں پڑھا, اتنی سی بات استاد جی نے سمجھائی, دیکھیں سارا قرآن ہی آ گیا. انہوں نے کہا میں تجھے سورہ تفسیر پڑھانے ہیں, تو وہاں پہ مناظرہ, مجھے شوقین تھا مناظرہ ہو, ایسا فلسفہ بیان کے تن دے اگلے بندے نے. انہوں نے کہا تم رات تدڑا دی تو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے.
خدا کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اور تیسری چیز اللہ پاک نے فرمائی، تیسری پھر ہو جاتی مجادلہ۔ مجادلہ ہوتا ہے جھگڑا، مننا ہی نہیں کسی گل، نہیں ایک دیا دو لے یہ کی ہے، وہ کہنا یہ کی، وہ مولوی کے پاس گئے، وہ آگے سے بنیا تھا، انہوں نے مولوی کو ساتھ لے کے جاتے ہو کہ مولوی جی بنیا آ گیا مناظرے پہ، انہوں نے کہا میں مولوی وہ ترنت ہے، وہ سامنے گیا، اسے کہا ہاں جی، وہ بھی ایک ایسے ہی فضول آدمی تھا، بیٹھ گئے، مسلمان بھی بیٹھ گئے، مولوی نے کہا ہاں جی پڑھو جی، کہو کی دلیل دینی، تو ہندو بنیا کہنے لگا ایک ہی۔ اس نے کہا کہ ایسی بات کرو، یہی پوچھے بھی کہ مولوی صاحب ایک ہی کیا ہوتی ہے؟ پھنس جائے گا، میں کہوں تینوں ایک ہی دا مطلب نہیں آؤں، جا تو ایک ہی لبدا پھرنا، دیکھو جی تھوڑے بدن ایک ہی نہیں آئی، فلانا نہیں۔ مولوی تھا سیانا میرے جانا کہ ایک ہی میکی ٹیکی، چلو وہ ہو گیا پریشان ہے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا تینوں یہی تو دسنا سی کہ تینوں پتہ ہی نہیں چلے آج تک، تو گل کیوں شروع کی تھی ایک ہی تو، جب تینوں ایک ہی نہیں پتا سی، تو میکی تے ٹیکی کی سمجھڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مناظرہ جیت لیا بندے کر، یہ ہے مجادلہ۔ جھگڑا ایسا ڈال لینا ایسی بات کا کہ ماننی کوئی نہ، نہیں آپ کی روایت صحیح نہیں۔ شیعہ بھی مجھے یہی آئے دن روز میسج کیے جاتے، روز، کل بھی کیا ہوا تھا، نہیں تمہیں بات نہیں آتی، تو میں نے کہا یہ واٹس ایپ گروپ مناظرے کے لیے آ، سامنے تکیہ چھوڑ، شکل دکھا، بیٹھ، چار باتیں ہوں گی، نہ تو پوچھ کیا پڑھا کہ میں سامنے آمنے تو بیٹھے، مجھے پتہ تو چلے میرا بندہ دلیل کیا دے رہا ہے۔ غائب میں ایک بندہ بیٹھا ہے، نہ مجھے اس کے علم کا نہ اس کی شکل کا، میں تو چہرے مونے سے بھی 4 سوال ایسے بنا لیتا ہوں جس سے مجھے پتہ چل جائے یہ جواب نہیں دے سکتا، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ یہ عالم کا اپنی فراست ہوتی ہے، اس کی ذہانت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے کے فریق کے ساتھ کیسے بات کر سکتا ہے۔ تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، جو اس کے راستے سے بٹک گیا، اے نبی اچھے طریقے سے مناظرہ کرو۔ اس مجادلہ یہاں کا نا جادلہم، ان سے مجادلہ کر، لیکن ساتھ لگائے باللتی ہی یا احسن، وہ مجادلہ کرنے آئے گا باللتی ہی یا احسن، تو اس کو مناظرہ بنا دیں، آئے گا وہ مجادلہ کرنے ہی، آئے گا جھگڑا ڈالنے۔ تورات زبور انجیل کے تھے نا مولوی سارے اس زمانے کے، ان کی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ہفتے کے دن کی بات کی، وہ اللہ نے فرمایا یہودی عالم آئیں گے، عیسائی عالم بھی آئیں گے، کتابیں کھل جائیں گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ تو خدا کا نبی ہے یا نہیں ہے، آئیں گے مجادلہ کرنے بل باللتی ہی احسن، ایسے دلیلیں دے مجادلہ مناظرہ بن جائے، مجمع کے اندر بلے بلے ہو جائے، نبی دلیلیں دیتا رہے علم و دانش کے ذریعے سے کہ لوگ چپ کر کے کھڑے ہو جائے گا، یار باس کرو تم لوگ تو جھگڑا لو۔ فرمایا ان ربک هو اعلم، تیرے رب کو زیادہ علم ہے، نبی علیہ السلام کو کہا اللہ نے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ آپ کے رب کو علم ہے بمن ضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے بھٹک جانے والا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور کون اس کے راستے پر چلنے والا ہے۔ چھٹ دینا نا، تو گفتگو ایسی کر، چھوڑ دے، ان کے ایمان لانے نہ لانے کی کوئی فکر نہیں کرنی کہ یار یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم شرمندہ وہاں سے اٹھ کے آ جائے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہونا۔ آیا میں اب اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ فرمایا حکمت سے مراد کیا ہے؟ علم اور دانش کے ساتھ نبی گفتگو کری، بات علمی ہو، سنجیدہ ہو، ایسی حکمت کے ساتھ کہ ماحول پورا بنا ہو اور لوگ بات سننے پر آمادہ ہو جائیں، وہ خوب ان کا ذہن تیار ہو چکا ہو۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے درس بھی ہونا چاہیے، یہاں درس دے جاتے ہیں، جمعہ اسلامی دا درس چل رہا، قرآن دا دورہ چل رہا، رمضان شریف میں دورہ پہ دورہ۔ اللہ کہتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ درس نہ ہو۔ اللہ کے صحابین کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، نبی علیہ السلام لوگوں کو اتنا درس دیتے تھے کہ لوگ ایسے ہی نا، آج بھی درس پہ بلا لیا، کل پہ بھی درس پہ بلا لیا۔ فرمایا ایسا درس نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا دو ان کو سبق، جی ان کے سبق ان کے دل کے اندر اتر جائے، جب دل کے اندر پکا ہو جائے، یہ بھی آگا تو اور پیچھا چور نہ ہو جائے۔ ان سے بات میں سوال جواب ایسے کرو جسے پتا چلے بھی بات سمجھ آ گئی ان کو، یا ایسے ہی بزے اکثر بنا کے سار ہلائی جا رہے، سارے جانے بیٹھے، جس کو محفل موسیقی میں غزل نہ سمجھ آ رہے وہ سب سے زیادہ سار ہلا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا یہ زیادہ سار ہلا رہا ہے، اس کو بھی بات سمجھ نہیں آئی کسی صورت میں، کرنا بلے بلے، مولانا نے بڑی دلیل دی، دلیل 10 نہ کی دیتی۔ شیعوں کے مجمع کے اندر ہمارے بھائیاں چلے جائیں، ابھی وہ پڑھ ہی رہا ہوتا ہے مطہرین طاہرین، ابھی شروع سبحان اللہ ہے فلانا، میں نے کہا ابھی بات چلی تھی، پہلے سنتا لو ایک ہی کہنا چاہوں گا، کوئی سبحان اللہ بنتی بھی ہے اس کی کہ نہیں، پہلے بات سنیں۔ مولانا اسحاق صاحب نے کہا مجھے اٹھ کے شیعہ کے کہتے ہیں ان کو روک دو، درود شریف اور ساری چیزیں جو انہوں نے پڑھنی پڑھانی بعد میں پڑھیں، میں اپنی گفتگو تسلسل سے کرنے کا عادی ہوں، مجھے اس کے اندر نہ نعرہ چاہیے، نہ گفتگو، نہ کوئی چیز ہی چاہیے،
کہ نعرہ پنجتنی تے مولوی اسحاق زندہ باد بیٹھ جائیں. انبیاء کا سلوب دعوت یہی ہے کہ لوگ تسلسل کے ساتھ اس کے دل جمی کے ساتھ گفتگو سنیں. یہ ادھر بڑی امام بارگاہ میں ہوا تھا. مجھے اٹھ کے کہنا پڑا کہ وہ پیچھے سٹیج کا جو سیکٹری تھا وہ کہتا دوسرے مولوی کہتے ہیں ساڑھا ساہ کٹان واسطے میں نعرہ بھی لوایا کرو, ساڑھا تو ساہ ہی نہیں کٹا دے. ہم نے کوئی سانس لینی ہے؟ ہم خدا کے دین کے دائی ہی نہ, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے آنا کہ 4-4 گھنٹے کی تقریریں کر کے آپ کے دلوں کو لبائیں, آپ کو اکسائیں. فرمایا نہیں, علم اور دانش کے ساتھ نبی گفتگو ہونی چاہیے. لوگ سمجھے کہ کوئی علمی بات چل رہی ہے اور سنجیدہ بات چل رہی ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ کوئی ٹھٹا پروگرام چل رہا ہے, استہزاء ہو رہا ہے دین کے ساتھ, ہے جی تسی بھی ادھر لتا چوڑیاں کر کے نماز شیطان تا تھلے نہ جانا. یہ کوئی بات ہے گفتگو کرنے کا طریقہ کار ہے؟ اس لیے عوام الناس سے علماء کو اجتناب کرنا چاہیے. کوئی عوام سے بندہ آئے, عالم کو چاہیے اپنی دامن عزت بچائے اور اس کو ہٹا کے پرے رکھے کہ تو مقلدین میں سے بات سن اور باہر چل, تیرا کوئی کام نہیں ہے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا. یہ ایک بالکل صحیح طریقہ کار بتا رہا ہوں عالم دین کو اگر عزت بچانی. ورنہ جو کتا بلا آیا منہ ڈالے گا عالم کو, عزت بھی جاتی رہے گی. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. پھرتے ہیں خار اور کوئی پوچھتا نہیں, میر کا شعر ہے. پھرتے ہیں میر خار اور کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. میر تک ہی میر نے شعر پڑھا, اس نے کہا یار میں چلو کوئی اپنی عزت تھی ٹھیک ہے نا, ذاتی ایک ہوتی ہے نسب نامے کی عزت, بھی سید گھرانے کا بچہ ہے. کہتا ہے اس عاشقی نے دونوں برباد کر دی, اپنی بھی عزت نہ رہ گئی اور سادات کی بھی نہ رہ گئی. کیسے میں عشق کر بیٹھا ہوں. پھرتے ہیں میر خار, میر اب ذلیل ہوئے پھرتے ہیں, پھرتے ہیں میر خار اور کوئی پوچھتا بھی نہیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں. اس دن بہت میر تقی میر کے برے گزرے, بہت برے اس کے, لیکن باپ اس کا نیک تھا, اس نے خوب اس کو تہجدیں پڑھا کے اس کو نہ متقی بنایا کہ ہاتھ میں. پھرتے ہیں میر خار اور کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. دونوں کچھ گوا دیا. عالم اپنا گوا دے گا چوکوں اور میدانوں کے اندر جا کے ان کو تقریریں کر کے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئے لوگ دل میں آمادہ ہو کے مسجد آ کر بیٹھے, جمعے پڑھیں جی ہمیں اس مسئلے کا واٹس ایپ پر سمجھا دیں. کس لیے سمجھا دیں جی تمہیں واٹس ایپ پر؟ آؤ دین سیکھنے کا شوق ہے, تم دین کو ضرورت محسوس کرتے ہو نا, کرو کلوز سارا کچھ. اور بھی میں بیان کروں گا بندہ کس قسم کا ہونا چاہیے. فرمایا وہ علم و دانش کے ساتھ گفتگو حکمت کے ساتھ کرے, بیٹھے اور ایسی گفتگو نہ چھیڑ دے جسے پہلے ہی بندہ بدک کر چلا جائے. پہلے ان کے ساتھ ملے, اندر ہی اندر جو وہ گفتگو کر رہے ہیں ان کو دیکھے. پھر دوسری بات پھر ان کے شبہات کو زائل کرے. دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا موعظۃ حسنہ, موعظہ حسنہ, ایسا واز. وہ کیا ہے؟ دو چیزیں اس واز کے اندر ہونی چاہیے, ایک ترغیب اور دوسری ترہیب. لوگوں کو شوق دلائے جنت کا, آخرت کو برا سمجھے. بالکل جا بائے بندہ کے آخرت. سچا عالم یقین جانے وہی ہے جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو دنیا کی جو اہمیت ہے وہ بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ہلکی نظر آئے. تو سچا عالم دین ہے. مرشد آپ کا پکا بنا لیں, آنکھیں بند کر کے بنا لیں. جس کو مرضی شیعہ کو بنائے, سنی کو بنائے, دیوبندی کو بنائے, اہل حدیث کو بنائے, اتاری کو بنائے, جی قادری, سہروردی, جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو نہ دنیا کی حقارت اتنی حقیر نظر آئے کہ یار یہ دنیا, اس میں کوئی رہنے کو دل کرتا ہے, حقیر ہو جائے دنیا, اور اللہ کی عبادت کرنے کو جی چاہے, وہ آپ سے کہے کہ نفل پڑھ, تہجد پڑھ, جیسے ہم بولتے ہیں لوگوں کو یہ وظیفے پڑھ, یہ چیزیں پڑھ. اگر وہ نہیں پڑھتا پڑھاتا آپ کے پاس روز آ کے ٹانگے دبا, استاد جی مجھے کوئی وظیفہ دو, جناب میں اللہ رزق کے دروازے سارے میری طرف ہی کھول دے. 8 کے 8 نہیں, کوئی 24-25 دروازے میرے حال کھول دے, ساڈا سارا مال وک جائے یا میں ہی سارا وک جائے, مینوں بھی نال ہی لے جانو ٹرک چ پا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ دنیا دار کتا اور وہ پیر بھی دنیا دار کتا. رہبان اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جو مال اور دولت اکٹھا کرتے, پیر اور مولوی. قرآن مجید میں اللہ نے رہبان اور احبار کا توبہ توبہ یہ کسی بیان کروں آپ کہے اچھا, اللہ نے کہا یہ احبار اور رہبان خدا کے دین کی طرف سے تمہیں ہٹاتے ہیں, ان کے کپڑے جوتوں کی طرف جے ایم بنا کے اور فلانے بنا کے جے ڈاٹ بنا کے تمہیں پاگل بناتے ہیں. تم ان مولوی اور بدترین مرید وہ ہے. آدمی پیر کو چاہیے اس بدماش مرید کو اپنی نظر میں رکھے اور ہدف پر نشانہ اس کا رکھے کہ یہ جب آتا ہے مجھے دنیا کے اندر ڈال کے جاتا ہے, جب آتا ہے اس کا فتنہ دنیا کے اندر ڈالنے کا. وہ چمے چاٹے, آئے جی ایسے کر دے ایسے کر. اور مولوی اور پیر سن لیں, اپنے کان کھول کر, میں بھی اپنے آپ کو سنا لوں کہ نفسن کاشف علی, ہر وہ آدمی جو تیرا ہاتھ چومتا اور تجھے تقدس کا دیوتا بنانا چاہتا ہے, اور ہر وہ آدمی جو تجھے دنیا کی طرف بلانا ہے, وہ شیطان عظیم ہے. انسان کے روپ میں خدا نے مقدس شیطان بنا کے تیرے پیچھے لگا دیا, اور کسی وقت بھی تیرا ایمان چھین کر یہ لے کر جا سکتا ہے. بچا اپنے آپ کو اس سے. وہ جہنم کی آگ ہے
اور شیطان کا ایجنٹ ہے جو تیرے گھر میں ڈیلی آتا ہے اور تیری کبھی ٹانگیں دباتا ہے اور تجھے کبھی میٹھا کھلاتا ہے اور کبھی حلوے لے کر آتا ہے اور کبھی کھیرے کھلاتا ہے اور کبھی گاڑیوں میں سیر کراتا ہے. بچ جا اس سے شیطان اعظم، اپنے آپ کو بچا ورنہ تو اس کے ہاتھ میں بیٹھ جائے گا. ایسا تو یہ زلیخا ہے وہی جو یوسف کو کھینچنا چاہتی ہے مرد کے روپ میں یا عورت کے روپ میں. یہ آدمی کو چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے جب وہ دولت کا تقاضا آپ سے کرے اور پیسہ مانگے اور سائل بن جائے اور طریقے سے اپنی ضرورتیں آپ کے سامنے رکھے. اللہ اللہ، مجھے یاد ہے مولانا صاحب پانی بھی نہیں مانگتے تھے، پانی بھی نہیں مانگتے تھے کھانا کھاتے وقت. میں نے کہا آپ نے کبھی پانی نہیں مانگا؟ خود ہی میں جا کے جب وہ کھانا لاتے میں پیالہ لا کے پانی کا رکھ دیتا تھا. بس ایک دن ہم سے بھی بھول ہو گئی، وہ باتیں کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا اتنے پانی نہیں سی ہوندا. بس یہ مانگا نہیں انہوں نے پانی. میں جا کے پانی جلدی جلدی لے کر آیا. میں نے کہا آپ نے کبھی کہتے رسول اللہ نے بیعت لی تھی صحابہ کرام کے ایک پختہ گروہ سے جو اونچے ٹاپ کے صحابہ، سارے نہیں، سارے کوئی نہیں، ہاں سارے کوئی نہیں، ٹاپ کے صحابہ کو بلا لیا. ابو بکر اس کے اندر بھی شامل تھا. بلا لیا آپ نے سرکار نے ابو ذر کو اور ان کو بلا لیا. سلمان فارسی آ جاؤ، جو فقیر زاہد درویش اللہ کی طرف، گھروں میں کچھ نہیں، بلا لیا اللہ نے. ابو بکر صدیق کی زاہد ہونے کی اور اس کے زہد کی کوئی دلیل نہیں. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنا عشق و محبت استوار. سارا ماں اللہ کے رسول کے، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. وہ آ گیا. اس کے زہد کی قسمیں کس نے کھانی ہے مجھے بتائیں نا. اس کے زہد کی قسمیں محمد کھاتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کے احسانوں کا بدلہ دیا پر ابو بکر کے احسان مجھ سے نہیں اترے، میں کیا کروں. اللہ اللہ اللہ. آدمی پہ یہ بھی وقت دعوت کے دین دینے کا، کوئی بندہ پیسہ لگا دے بندہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ یار سب کے میں پیسے چکا کے مروں، اس کے بھی میں دے کر مروں. اگر میں دے کے نہ مرا اللہ حشر کے دن مجھے کہے گا ان کو تو فائدہ تو چکلے سے میرے نہ تھے. صحابہ اکرام روتے تھے کہ یہ جو مشکل وقتوں کے بعد ہم مدینے میں اچھی زندگی گزارنے لگے مکہ کے بعد، کہیں یہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ میں نام دے کے ٹرخانا تو نہیں چاہتا کہ اس کا نام دنیا کی لالچ کے لیے تھا اس لیے اس کو ادھر ہی دے دو، آخرت میں عذاب کے لیے پکڑ لینا. آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ یہ عمرہ جماعت کدھر کو جا رہی ہے؟ یہ جماعتیں کدھر کو جا رہی ہیں؟ تحریکیں کس طرف کو جا رہی ہیں؟ دیکھیں تو صحیح ہمارا بیڑا گرک کہاں پر ہو رہا ہے. آپ جا کے ڈھونڈے تو صحیح، تلاش تو کریں کہ یہ کہاں پر ہمیں لے کر ہے. گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو بت کدے میں کروں بیاں تو صنم بھی کہے ہری ہری. وہ کہتا ہے حرم شریف جو مسلمانوں سے گلا کر رہا ہے وہ ایسے ایسے گلے ہیں کہ جو اگر بتوں سے میں بیان کروں نا، جو صنم کدے میں کروں بیاں ہے، وہ بت جو شرک اور وہ بھی کافر بھی بت بھی کرے ہری ہری. یا اللہ بچائی مسلمان ایسے کمینے اور خبیث ہے، ایسے تو کفر اچھا ہے. یہ اصل مسئلہ آپ کا اس امت کا چلا آ رہا ہے. فرمایا کہ تم سے میں قسم لیتا ہوں کہ تم کسی بھی صورت میں چھوٹی ہو یا بڑی ضرورت ہو تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیعت کرتے ہیں، ابو ذر نے کیا بیعت کرتے ہیں. بندہ کبھی کسی کے سامنے نہیں مانگتا، بالکل کسی کے سامنے نہیں مانگتا، اس کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. وہ ابو بکر صدیق نے گھوڑے پر بیٹھے ہونا، کبھی کوڑا ہاتھ سے گر جانا تو نیچے ان کا بیٹا بھی کھڑا ہوتا تھا، نہیں کہتے تھے پکڑانا، اتر کے پھر پکڑتے تھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ سوال نہیں کرنا کسی سے، چاہے پتر ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں تو عید لیے پھرتے میں اور آپ کاشف علی تو معاہد اللہ اللہ اللہ، دن میں 100 سوال آتے. شہزاد نو فون کرنا، ڈاکٹر عمر نو کرنا، شعیب نو کہنا، فلانے نو کہنا. دل کو ٹٹولے تو صحیح، ٹٹولے تو صحیح. وہ الگ بات ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کے چہرے پہ ضرورتیں آشنا ہوتی، عیاں ہوتی. تم کو چاہیے کہ ان کے چہروں سے محسوس کر لو کہ یہ ضرورت مند آدمی ہے جی، تم کو چاہیے. لیکن یہاں بغیرتی کیا ہے، وہ تو ہر ایک کو دھوکا سمجھن دے. جس کے چہرے پہ لکھی ہوئی ضرورت ہوگی اس سے نہیں، کیونکہ ضرورت اس کی پوری کرنی ہے تاکہ وہ کل کو آنکھیں اٹھانے کے قابل نہ رہے میرے سامنے. جب میں جاؤں وہ سیدھا ہی ڈائریکٹ حضرت کے کمرے میں داخل ہو جاؤں، سیدھا ہی جا کے میں یہ کر دوں. یہ آپ کا اور میری بیماری ہے. ہم تو کہتے ہیں نا، یہ پوری قوموں سے آپ سوال کرتے پھرتے ہیں کہ لاؤ جی ہمیں اتنے ملین امریکی ڈالر دے دو تو اتنے دے دو. آپ تو اپنے آپ سے بھی نہیں کر سکتے. وہ وحدہ لا شریک سے تسمہ ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگنا ہے. باقی باتیں تو بہت بات کی رہ گئی ہیں. فرمایا لوگوں کو ڈرائے، ترغیب دے دین کی طرف، وہ آئے دین کی طرف، شوق سے نمازیں پڑھے، ذکر کرنے لگ جائے اللہ کا. اور دوسرا ترہیب. ایک ہے ترغیب، رغبت دلانا، ایک ہے ترہیب، راہب کرنا. راہب نہیں آپ کہتے، یہ بندہ راہب ہو گیا، دنیا کو چھوڑ چکا ہو وہ بندہ. فرمایا ترہیب دلائے، ڈرائے، انذار کرے لوگوں کو کہ بادشاہ کے ہاں تم نے جانا ہے
اور اس بادشاہ سے تمہاری پوچھ ہوگی، قم فانذر، اے نبی کھڑا ہو جا اور ڈرا دے پوری کی پوری امت کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ڈرا، نبی کا مشن ڈرانا ہے جی۔ کاشا جنت کے خطبے، جنت کے میں کیا، خود جنت میں تو آپ رہ رہے ہیں، ہر ایک کا گھر جنت بنایا ہوا آپ نے، ٹی وی تھوڑے، فریجاں تھوڑیاں، مزے مزے کی چیزیں کھاتے، کپڑے آپ پہنتے شاندار، آپ کو جنت کا میں کیا تصور دلاؤں؟ آپ نے تو اپنی لیٹرینوں کے اندر 40 قسم کی ٹائلیں لگوائی ہوئی ہیں، اور اپنے گھروں کے کچنوں کے اندر اس طرح کے اور طرح طرح کے بیڈ ہیں اور کمکمے لگے اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ میرا بھی یہی ہے، آپ کا بھی یہی ہے، ہم سارے مل ملا کے دنیا کے کتے، دنیا کے پخانے اور اس کی نجاست کے پیچھے پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں۔ جنت کا میں آپ کو کیا بتاؤں؟ جنت میں تو آپ رہ رہے ہیں، میرا گھر، میری جنت، میرا خواب، میری آئیڈیل، میرا فلانا، میرا آشیانہ ہے جی، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج تو جنت لے کے دن، بیٹیوں کے نام جنت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا کیا ہے؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ جنت کے دوزخ سے ڈراؤ جس میں یہ جنت لے کے جا رہی ہے، جس جنت کا اینڈ دوزخ ہے اس سے ڈرا۔ کاشف علی ترہیب فرمایا، وہ آدمی ان سے موعظت حسنہ آ جائے پھر اپنی بات پر، دنیا اس کی محفلوں میں بیٹھے، لوگ اس کے ساتھ جہاد پر جائیں۔ جہاد کیا، میں تو ذرا تھوڑی دیر کا 12 کلومیٹر پہ مجاہدہ کرتا ہوں، طرح طرح کے بہانے بنا کے بھاگ جاتے سارے، جائیں، ہم پہلے چاہتے یہ منافق لوگ ہیں، یہ نہ آئیں۔ 2-4 بندے استاد جی کے ساتھ کہیں پہ جا کر بیٹھے، ان کو پتہ تو لگے، دنیا ترک کریں، ایک دفعہ دنیا کو لات ماریں، اس سے منہ موڑیں، کتنی دیر تک آپ اس دنیا کے پیچھے پھرتے رہیں گے؟ کب یہ فدا ہو جانے والی کسی پتہ نہیں چلنا آپ کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ترہیب کرے، یہ موعظہ حسنہ، یہ نہیں موعظہ حسنہ واز جی، وہ واز بڑا پیارا کرتے، واز کیا کرتے ہیں؟ وہ آیتیں پڑھتے بما تعملون، اور جو واو اتنی ایک واو 30 باری پڑھ دے، کیا حشر ہو رہا ہے جی؟ قرآن نقچو پڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے، کاری ہے، رے بڑی سونی بناتا ہے، تو کر کے چکی بڑی سونی ہے۔ میں ایک ہمارا کاری نہیں سے میرا یار ہوتا تھا بڑا، اس کو اس زمانے میں وہ کاری تھا، ہم کاری نہیں تھے، ہم بڑے متاثر تھے۔ کاری جی جب کو اے دیکھو سدیس نے کی چکیا کام، ایتھے پہلے سٹیا، ایتھوں نال ہی بے نال ملا لی انہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ پہلے 2-4-10 دن میں دیکھتا دکھتا رہا، آپ کو پتا میرا تو صبر کا پیمانہ 1-2 دفعہ لبریز جب ہو جائے کام خراب، میں کہا بند کر، قرآن نے زیرہ زبردستیاں کرنے سان بھیجیا ہے، تو سانو جو ہوندہ تو کہنا ایتھے دیکھو جی لاؤ جی ایت، اپنی طرح سے کہنا ہم دینی ماحول بنا کے بیٹھے ہیں، قرآن چل رہا ہے، چاواں پی رہے، روٹیاں کھا رہے، لطیفے سنائی جا رہے، کاری سدیس تے شرائم چلن رہے، گاڑی میں کنجر خانہ ہو رہا ہے، فون تے مشوق نہ کرنا جی میں تو قرآن ناچنا 24 گھنٹے، انا للہ، آواز بن جانی تیرے لیے صاحب۔ اس لیے کہتا ہوں موبائلوں کے اندر قرآن مجید نہ رکھو، کوئی بندہ موبائل کے اندر قرآن مجید نہ رکھے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ اسی موبائل کے اندر سارا گاند اور اسی کے اندر قرآن مجید، یہ حشر کے دن پکڑے جائیں گے آپ کو، اس مقدس کتاب کو پڑھے کر نہیں پڑھنی چھوڑ دیں، پڑھے لا کر خود آپ بغیرتی کرتے ہیں، اس کتاب کو بغیرت جسم کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، کوئی حیا کرے، چھوڑ دے، آپ نے چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا، پیچھے ڈال دیا، آپ کی نسلوں نے ڈال دیا، آپ کی حکومتوں نے ڈال دیا، آپ کے ماں باپ نے ڈال دیا، آپ نے ڈال دیا، اس کا کیا جائے گا؟ اس کا کیا جائے گا؟ یہ حشر کے دن آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اس دن آپ کو بات کوئی نہیں کرنی ہے گی، یہ تو کافروں کے منہ بند کر دیتی ہے، آپ تو پھر بے عمل مسلمان اور منافقین، منافقین کو تو رگڑے بڑا لگاتی، اللہ کی کتاب ہے کوئی چھوٹی چیز ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے پیار کی ترغیب دے، اور پھر اگلے طریقے سے فرمایا جادلہم باللاتی، نبی یہ جھگڑا کرنے کے لیے آئے پر تو جھگڑے میں نہ پڑیو، باللاتی ہی یا آسن، تو اس جھگڑے کو ایسی گفتگو بنا دے، ایسا زبردست قسم کی گفتگو بنا کہ اچھی مثالیں دے، دلیل عقل کی دلیلیں ان کو دے، مضبوط دلیلیں دے، ایسی دلیلیں دے کہ باطل اپنے رد کو دیکھ کر حق کی لیے کہہ دے مجمع کے اندر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کر دے نبی ان کے اوپر۔ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، بڑے بڑے لوگوں نے حضور سے جب دین کی بات سنی کہا اللہ اکبر۔ جس وقت عبداللہ بن سلام کا اسلام سب سے پیارا مجھے لگتا ہے، وہ یہودی عالم تھے تورات کے، مجھے بڑا شوقین، بہت بدوؤں کو دوسروں کو، یہ سادہ لوگ ہیں، عالم دین کا کسی چیز کو تسلیم کر لینا یہ بہت بڑی بات۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہی اس سے نبی علیہ السلام سے گفتگو ایسی کی، اللہ اسے آتے یہ کہا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا ہے نہ میری چشمے خیال میں، نہ تصور کسی کے تصور میں نہیں آتا حضور کا چہرہ مبارک ایسا تھا، مگر آنکھ تھی اس پاک پکیزہ عبداللہ بن سلام کی جس نے ساری زندگی اللہ کی کتاب تورات، زبور، انجیل کو پڑھتے گزار دی تھی، پاک آدمی تھا، فوری طور پر ڈیٹیکٹر ہے، سینسر نے حرکت کی، اس نے کہا یہ بھی میرے ارگا ہے، یہ بھی اسے رسے جتے میں ہے،
میں کہتا ہوں جو بدکار لوگ ہوتے ہیں, ہم سے بندہ ملتا ہے نا, دوسرا ساتھ والا کہتا ہے تو ہم دھوکھا دے گا, کہا صاحب گال سنا کے گیا, اس کو پتہ لگ جائے کیونکہ وہ بھی دھوکے بازی ہوتا ہے, وہ بھی دھوکے باز, اس کو فوری پتہ چلتا ہے یہ بے ایمان ہے, کیونکہ یہ اللہ نے سینسر بے ایمان کو بجاتا ہے. مسلمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بولا بالا ہوتا ہے, مومن بولا بالا, اتنا ہوشیار چلاک نہیں ہوتا. آپ کو شوق ہے کہ اسی بھی کافراں ورگے ہوشیار چلاک ہو جائے, اللہ کا بن جا جاگ دنیا کے کتا بن جا, وہ بھی دنیا کی اپنی عقل کو استعمال کر. جس انسان نے دنیا کی زیادہ عقل استعمال کی وہ دنیا کا کتا ہی بن گیا. دنیا کے بارے میں یہ بات آپ سمجھ لیں, کوئی آدمی دنیا کو فریب نہیں دے سکتا, دنیا اس کو فریب دیتی جب بھی دیتی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ ہر گناہگار چھوٹا ہو یا بڑا, مالی لحاظ سے یا جنسی لحاظ سے کسی طرح بھی کرپٹ ہو, وہ ذہن بنا لے اپنا کہ دنیا کو کوئی بندہ بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ وہ جوزا ہے, وہ بڑھیا ہے جس نے اپنے چہرے پہ اتنے کیے اور لاکھوں کروڑوں کو یہ اس نے زنا کرایا ہوا ہے. یہ جوان بن کے سامنے آ جاتی, اس کا حشر کے دن اللہ نے ایک بڑھیا اور مکروہ چہرہ بنا کے اس کو لے کے آنا. اللہ کا اس پہ مرتے تھے اس دنیا پر, اس پہ دانت نکلے اور اس کے یہ میک اپ کر کے تمہارے سامنے کھول چڑھا کے آ جاتی, تم اس کے ساتھ اس کو سمجھتے ہم بستری کر رہے. فرمایا دنیا کو, یہ جو دنیا بنائی نا رب نے, اس کو کوئی فریب نہیں دے سکتا. یہ لاتی سب کو فریب کے اندر. بندہ کہتا ہے میں دنیا جیت لی, بندہ کہتا ہے میں پا لیا, میں تھا پھاڑ لیا, میں تھا اینج ہو گیا. کدھر کو آپ جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا یہ آپ بات کرتے. حضرت علی نے کہا دنیا دور ہو جا مجھ سے, دنیا تو دور ہو جا, میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق. میں نے مولانا اسحاق صاحب سے کہا استاد جی دنیا کو طلاق دیتے, کہتے علی سی دے گیا, کاشف آ جا ساڑھے کو دیتی جانی. اللہ اکبر. میں مسئلہ ان کے پاس بیٹھا, میں کہا مولوی صاحب آپ بھی نا دنیا طلاق دے دیا ہے طری طرح. وہ جذباتی بچہ جس نے کبھی دنیا دیکھی نہ پوچھی نہ پتہ نہ کمایا نہ کھایا, امپریکٹیکل پرسن, غیر عملی آدمی. بچے جیسے یہ تحریکوں کے نوجوان بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, یہ سارے غیر عملی لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ دنیا کیا ہوتی ہے. اور ان کو دنیا کی حقیقت یہ سمجھ, جس کو دین سمجھے بیٹھے وہ بھی دنیا ہی ہے, وہ بھی دنیا ان کے اوپر کھلی نہیں. ابن جوزی کو کتاب لکھنی پڑی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ابن جوزی بہت بڑے رائٹر ہوئے, وہ جو کتاب لکھتے اس کے اندر علم پھیلا, علم چلتا ہے. یہی وہ ہے جس نے یزید کا سب سے بڑا رد کیا اور یزید پر لعنت کا جواز کے اوپر کتاب لکھی ہے. کہا تو یزید چنگا کہنا. ان کے ساتھ ہی مدرسے میں دوسرا مولوی پڑھتا تھا جامعہ سلفیہ کا, جس نے حق میں کتاب لکھی, رد میں لکھی. بغداد کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے ابن جوزی. ابن جوزی نے کتاب لکھی, اس کے اندر اس نے بتایا, مولانا اسحاق صاحب نے کہا یہ کتاب پڑھ کاشف, دنیا کا بارے میں بتایا کہ دنیا کیا ہے, کیسے فریب دیتی. فریب دنیا جس کو آ رہا ہے, علی نے فرمایا اللہ کے بندے میں جا دنیا, تجھ کو جس نے چھوا تو سانپ کی طرح نرم تھی اور دیکھنے میں کئی رنگدار سانپ ہوتے, اس کی مثال ایک رنگدار سانپ کی طرح خوبصورت بھی تھی, لیکن جس کو تو نے ڈس لیا پھر اسے پانی نہیں مانگا, اس سے پھر پانی نہیں مانگا. امیر المومنین چھوڑ دیا, ارے پکڑ لی داڑھی اپنی آدھی رات کو تہجد کے وقت محراب کے اندر. ساتھی نے دیکھا, حضرت معاویہ کوئی بتائی اس نے یہ بات. حضرت معاویہ نے پوچھا یار سنا علی کیسا تھا. اس نے کہا پھر حق سننا ہے تو سنا دیتا ہوں. ایسا تھا کہ آدھی رات تھی, محراب تھا, تہجد تھی, سخت سردی پڑ رہی تھی, اندھیرا گھپ تھا. علی داڑھی پکڑے کہہ رہا تھا او علی ہوش کر لے اپنے, علی ہوش کر رے, او زیادہ راہ بڑا کٹ ہے, نیکیاں بہت کٹ کمائی ہیں, سفر طویل ہے, راہ پرخار ہے, کھٹن راستے ہیں, اور ایک منصف وہاں پر بیٹھا ہے جو تیرا انتظار کر رہا ہے, جو سانسوں کو تول لے گا, لمحوں کو تول لے گا, قابلیتوں اور سوچوں اور وسوسوں کو اور خیالوں کو تول لے گا. علی تو کیسے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. اور اس کے بعد کہتا پھر وہ ایسے روتا تھا جیسے جوان بیٹا ایک ہی اکیلا اور باپ کی گود میں قتل کر دیا. علی تڑپتا تھا پھر اس وقت, جس علی کو مرحب نہ ہرا سکے. خیبر, خندق, بدر, احد, علی کے قدم نہ لڑکھنائے. وہ دنیا کی دیکھ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک دفعہ ہلتا ہے, ایک دفعہ ہلتا ہے. اقتدار ملا تو اس نے کہا آ جائے وہ میرا یہاں پہ آ کے میرا سر قتل کرے, اس اقتدار سے میری جان چھوڑے. یہ ریاست سے مدینہ کے لیے لانگ مارچ کرتے ہیں. علی نے کہا لے لے یہ معاویہ تو جو تُو نے لینا, مجھے تو قتل کراؤ, جو نبی نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا. انہوں نے کہا یا اللہ یہ میرے گلے کیا ڈال دی حکومت ہے. اپنا بھائی علی کا عقیل ناراض ہو کے چلا گیا, بھائی جان میرا وظیفہ نہیں بڑھاتے. اس نے کہا وظیفہ بڑھاؤ, ہاتھ آگے کر اندھے تھے, انہوں نے انگارہ رکھ دیا ہاتھ کے اوپر. جس وقت ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھا جل گیا. یہ تو نے میرے ساتھ کیا کہتا, بھائی جان آپ تو ایک انگارہ نہیں برداشت, مجھے پورے علی کو جہنم میں پھنکوانا چاہتے ہیں. 11 درہم علی کی جیب سے نکلے, 11 چوانیاں علی کی جیب سے نکلی آخری وقت میں. ستو پی پی کے وقت گزارا کیا. آپ سمجھتے اس طرح سے نہیں, اللہ نے فرمایا ان ربک ھو عالم, نبی
ان کو ہدایت دینی ہے نا، بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، تیرا رب جانتا ہے۔ تو بات سنا نبی 3 طریقوں کے ساتھ، حکمت کا استعمال کر، موعظہ حسنہ استعمال کر اور مناظرہ کر، 3 چیزوں کے ذریعے سے اس پہ دین واضح کر دے، باقی بھٹک گیا تیرا رب جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے ذریعے سے ہدایت پالے گا، تیری اس کی ضرورت ہے ان کے پیچھے چلنے کی۔ فرمایا اگلی چیز پھر اس کے فرمایا کہ جب یہ دین پہنچائے تو اس کو امر بالمعروف سمجھے، کیا سمجھے؟ امر بالمعروف۔ 5 چیزیں امر بالمعروف کے لیے بہت ضروری۔ 1، علم ہونا چاہیے آدمی کو، جاہل امر بالمعروف کرتا پھرتا تو کنجریاں نچا رہا ہے، ڈنڈیاں نچا رہا ہے۔ ہاں آپ کہتے ہیں تنقید نہ کرو، واللہ میں 1000 دفعہ سوچ کر کہتا ہوں تنقید نہ کروں، دارہ بند نہ ہو جائے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ دین میرے سامنے برباد ہو گیا، نوجوان نسلیں برباد ہو گئی، بیٹیاں جاتی رہی، لوگوں نے اس کو پیغمبر تک کہہ دیا، آپ نے سنا ہی، آپ بند تھے، کان بند ہے آپ کے، بے شرمو، الٹا مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں۔ ہاں جی، بے دین اور بے عمل اور بے علم آدمی، اس سے امر بالمعروف ہونا ہے۔ علم ہو سن لیں، جس کے پاس علم نہیں وہ کبھی مناظرہ نہ کرے اور کبھی دلیل مانگے نہ کبھی دینا، چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھیں۔ عیسائیوں سے مناظرہ کرنا ہے، میں نے یہودیوں سے کرنا ہے، مرزائیوں سے کرنا ہے، کسے آپ کو حکم دیا مناظرے کرنے کا؟ اپنا دین بچا، عشق سلامت ہر کوئی منگے تھے، ایمان سلامت کوئی ہو، ایمان سلامت مانگو اپنا، تمہارا ایمان بچا کر لے جاؤ، خام خواہ کافروں کے پیڑ میں نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی دشمن کو نہ للکارے، کوئی آدمی دشمن کو نہ اپنے کو للکارے، ورنہ نقصان ہوگا تو پھر پچھتانا پڑے گا۔ للکار نہیں مارنی، ہاں آ کے مسلط ہو جائے تو استقامت کے وقت ایسا دکھائے، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا اس دشمن کے مقابلے، لیکن اس کو بھڑکائے نہ کہ آ جا میں تین دیکھتا، کہا آ گیا، پھر وہ کہے گا تو نہیں بلایا تھا، غالب آ جائے گا، کیا کرو گے؟ حماقت اور ذلت تیرا مقدر ہو جائے گی۔ فرمایا کوئی دشمنوں کو نہ پکارے۔ آپ مناظرے کے لیے ان کو بلاتے، کاش صاحب مناظرہ کرنے کے لیے جانا ہے، کاش صاحب ادھر جانا ہے، ڈنگر آدمی میرے پاس آئے، میں نے کہا نکل ادھر سے، میں مولانا صاحب کا بڑا فین ہوں، تو میں نے کہا پیڈسٹل فین ہے یہ پتہ نہیں سیلنگ فین، چل نکل، فین کا تو چکر لگتا ہے، فین ہونا ہے۔ پورا ان کا علم پڑھ، ان کے خطبے سن، اس پر سوال جواب لے کر آ، مستقل مزاجی سے 1-2 سال میرے پاس بیٹھ کے پڑھ، مجھے پتا چلے طالب علم 2 دن پڑھنے کے لیے مڑ کے غائب ہو گئے۔ علم بہت ضروری، اور جو بندہ علم کے بغیر کام کرتا ہے یہ سمجھ لے وہ نبی کے دین کا انہدام کر رہا ہے، اور اس میں یہ جماعت اسلامی کے سارے شامل ہے، اور ڈاکٹر سرار سمیت۔ میرے سامنے ڈاکٹر سرار نے مولانا اسحاق صاحب کو کہا نہ میں فقہ کا ماہر ہوں، نہ میں حدیث کا ماہر ہوں، نہ میں تصوف کا ماہر ہوں، میں کسی چیز کا ماہر ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں مولانا، میں قرآن کا ماہر ہوں۔ مولانا اسحاق صاحب نے کہا یہ قرآن کی آیتیں سیٹ کرو، کہتا یہ چوتھی تیسری ہونی چاہیے تھی، تیسری دوسری ہونی چاہیے تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سورہ توبہ کے بارے میں کہا، مولانا نے بھی ریکارڈ کرایا ہوا ہے، مولانا نے کہا لے قرآن آپ سبق دے رہا۔ آپ کہتے ہیں ان کو نہ حدیثوں کے صحیح کا پتا نہ ضعیف حدیثوں کا پتا، آپ ان کے پیچھے جمعے پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے جماعت نے کہہ دیا، یہ بڑا جناب تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر کفر کے خلاف۔ کون سی تقریر کفر کے خلاف؟ کون سی تقریر؟ مولانا مودودی کے بعد کون سا مجتہد انہوں نے پیدا کیا؟ بتائیں نا کوئی آدمی کسی نے مجتہد پیدا کیا؟ آدمی اس قدر علم والا ہو، اس کو پتا۔ مجھے یاد ہے حکیم عبد الوحید سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امیر پنجاب تھے تحریک اسلامی کے، مولانا مودودی کے ساتھ کام کیا، 70-80 سال عمر، مجھے بیٹوں کی طرح چاہت کی، بہت پیار، بہت ہی پیار، مجھ پہ سب سے شفیق جو آدمی تھے ان میں سے وہ سب سے کام کیا، بہت بڑا مطلب ہے۔ ان کے والد بہت بڑے مولانا مودودی کے ساتھ بچپن سے ساتھ لگے ہوئے تھے، ابھی بھی ان کے بیٹے بڑا احترام کرتے ہیں دارا سلیمانیہ لاہور میں۔ میں بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ضعیف حدیثیں سنانی شروع کر دی، بعد میں باری میری تھی۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا انتہائی ادب کے ساتھ، میں حکیم صاحب کے پاؤں کی خاک بھی نہیں جوتے کی، جس قدر مرتبے پہ جس اخلاص سے وہ کام کرتے میں نے نہیں دیکھا اپنے اندر آج تک، لیکن میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ روایات ٹھیک نہیں، آپ یہ روایات واپس لے لیں۔ ایک بندے نے کہا آپ کو الگ سے ان کو سمجھانا چاہیے، میں کہا بالکل سمجھانا چاہیے، لیکن بات مجمع میں ہوئی تھی، آج ہی ختم ہو جائے تاکہ حکیم صاحب کے اوپر سے بوجھ اتر جائے۔ انہوں نے اسے روکا، انہوں نے کہا بس کرے، انہوں نے میری اصلاح کی ہے، مجھے ٹھیک ہے، میں وہ ساری باتیں واپس لیتا ہوں۔ علم آپ کے پاس ہے نہیں، تقریریں آپ شروع کر دیتے ہیں، فضائل ابوبکر، جھوٹے سارے فضائل، علی کے بڑے بے شمار چیزوں کے جھوٹے فضائل بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہوتا نہیں، مطالعہ آپ کا نہیں، وہ دعوت دین کا کام کر رہا تھا اور اصول دین کا کام کر رہا تھا، جس میں لوگوں کو توحید رسالت اس پہ گفتگو۔ جب اس نے چھوٹا مسئلہ چھیڑا طلاق والا، جو حنفی تھے وہ ادھر سے نکل گئے، امام حسین کے مسئلے پہ شیعہ سارے الگ ہو گئے، وہ جو کام چلتا تھا وہ تباہ ہو گیا۔ اور جاہل مطلق کام کرے، ٹھیک ہے، سعودی عرب نے تو اب اس کو یہی کہنا وہ وہابی تھا اس لیے نام دلا دیے انہوں نے مل کے۔ بات یہ ہے کہ دین کا عالم سے غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی پھر ایسی پھسلن والی ہوتی کہ وہ کام رک جاتا ہے دین کا۔
یہ آپ کو میں بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں. خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ تفہیم القرآن میں ایک حدیث لکھی, وہ حدیث موضوع یعنی من گڑھ اور جھوٹی ہے. آپ یہ دیکھیں زنا کے چیپٹر میں جا کے لکھا, میں نے مولانا سے کہا یہ کہاں پر ہے, کہتے ہیں یہ تو کہیں بھی نہیں, مولانا نے من گڑھ لکھ دی. یہ مولانا کو سامنے آئی, انہوں نے نقل کی, ادھر سے ویسی نقل کر, اٹھ کے تحقیق نہ کی. یعنی محقق آدمی ہونے کے باوجود غلطی ہوتا ہے. جب آپ اس طرح اس پہ پھر اب تفہیم پہ مقالے لکھے گئے, باتیں لکھی, کسی نے غور کر کے کہا مولانا مودودی کی غلطیاں. مولانا اسحاق صاحب نے آباسا واتا واللہ کی تفسیر کے اندر ان کی غلطی نکالی کہ وہ بانجے نہیں تھے, بھتیجے تھے. لکھا ہے, بتانا پڑتا ہے عالم کو. بات یہ کہ عالم سے لغزش معمولی سی ہو جائے تو دوسرا بتائے. یہ جو جاہل بھی اٹھ کے تقریریں شروع کر دیتے ہیں. مولانا اسحاق صاحب مجھے کہا, استاد جی فرمانے لگے کاشف بیڑا گرک اس دن ہوا جب جماعت اسلامی تحریک اسلامی کے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اٹھ کے درس قرآن دینے شروع کر دیے. تفہیم کا پڑھی, اسی کا خلاصہ لکھ کے آگے رکھ دیا ہے جی. تدبر پڑھی, اس کا خلاصہ آگے رکھ دیا. بیان کر کے 2 گھنٹے نکاح کا خطبہ چلتا, ڈاکٹر عبدالسمیع کا بیڑا گرک, لوگ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا برات تسی سامو تے روٹی کھاؤ, اسی چلنے نہیں. یہ موقع اس طرح کی, یہ ناقص علم کے ذریعے سے جب آپ کو اتنا ہی شوق چرا رہا ہے, آپ عالم بن جائے, کام بھی کرنے, 4 طرف ہر فن مولا, جیک آف آل اور ماسٹر آف نان ہے, ہر پاسے میں لتا پساواں آتے, ہر جگہ بلے بلے. یہ اس آدمی کی جو نفس پرست ہے کہ میری تعریفیں ہوں, مجھے مانے لوگ کہیں بلے بلے تیری اخیر ہو گئی بھائی, جیڑی گل چ جاندا تباہیاں پھیردا جاندا. موٹر سائیکل چلاندا تے 180 تے, کار چلاندا 300 تے, ہوائی جہاز چلاندا 3 لاکھ مربع میل تے, ہے جی, دودھ کا ایداں فلانا ایداں, کار چ ہانڈی پکاوندا کمال دی بندہ ہے. کیا آپ نے کیا ہوا ہے؟ علم سیکھیں, علم کے لیے اپنے آپ کو دفن کر دیں. یہ دیکھیں کتاب میرے پاس لاکھ روپے کی پرسوں کی کتاب آئی, میں لے کر آیا, بیماری کی حالت میں جا بیٹھا اٹھا نہیں جاتا, جا کے لے کر آیا. کرتے ہیں میں اگر پوری طرح لیس نہیں ہوں تو پھر مجھے بتائے ہتھیاروں کے ساتھ وہ کسی نے حملہ کر دے گا میرے اوپر, میں کدھر کو جاؤں گا؟ خود بھی سوچنا پڑتا ہے. یہ دوسری چیز فرمایا, دوسرا کام یہ ہو جب امر بالمعروف کرنا ہے, مقصود رضا الہی ہو, بس سروری فقط زیبا اسی ذات بے ہمتا کو ہے, باقی ہیں سب بتان آزری, سب بت ہیں, بادشاہی اسی کو جچتی ہے. ان غلاموں کو اس کی غلامی کرنی ہے, اس بادشاہ کو راضی کرنا ہے. اور جو شہنشاہ کہے غلام وہی کرے, وہ کہے ہیرے توڑ دو, ہیرے توڑ دو. وہ کہے گوبروں کو گھر میں جگہ, گوبر اٹھا کے گھر لے آؤ. وہ کہے اماں ابا چھوڑ دو, اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑ کر آ گیا. ہم نے کہا ابراہیم تیرا ابا کافر مر گیا, تو دعائیں کر رہا ہے. ابراہیم نے فرمایا اللہ میں پناہ میں آیا, آج کے بعد میں ابے کے لیے نہیں دعا کروں. او ہو, ابے کے لیے دعا چھوڑ دینی, آپ کا تو دماغ ہلا ہوا ہے. اور پیغمبروں کا پتہ نہیں, آپ تو خیر کرتے ہی نہیں, آپ کے کہتے کہ چلو چھوڑو کوئی نہیں. اب تو ابے کو پوچھتا نہیں نا, ابے اور امی کو کوئی بھول جائے اپنی دعاؤں میں اور اپنی نمازوں کے اندر کوئی بندہ کو. اللہ نے فرمایا ابراہیم بڑا آیا امتحان, میں نے دیکھے 2 امتحان. ایک اس وقت ابراہیم پہ امتحان آیا جب اللہ نے بتایا بھی تیرا ابا مر گیا کافر. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا غم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالنے کا اور ملک سے نکال کے دینے کا. ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ بڑی دور تک جاتی, انہوں نے کہا اللہ ابا کافر مر گیا, بات نہیں, حشر کے دن میں کھڑا ہوں گا, سامنے ابا ہوگا, تو ذلیل کر کے اس کو جہنم میں پھینکے گا. کیا کروں؟ یار کو خوش کرنے کے لیے اس کے دل پہ اللہ کی نگاہ تھی, اس کو تول چکا تھا اللہ ہر لحاظ سے. اللہ نے کہا ابراہیم ذرا نیچے منہ کر کے نظارہ لے, کشف کرایا اس کو, دیکھا تو ایک بجو گندے کیچڑ کے اندر لت پت تھا. کہا یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا میں نے تیرے باپ کو جانور بنا دیا ہے, اب اس کی شکل کا بندہ وہاں تجھے حشر کے دن نہیں نظر آئے گا. اٹھا کے پھینک دیں اس کو. کسی نے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کی کوئی فکر کی ہے؟ ابراہیم کے اوپر یہ فکر مسلط ہوگی بھی ابے کا کیا بنے گا. اللہ نے روک دیا. بہت سخت ابراہیم پہ بہت آئی ہوں گی, لیکن ایک یہ اور ایک جس دن اللہ پاک نے کہا ابراہیم ایک بیٹے کو لٹا کے ذبح کر دے, ادھر بھی نسل ختم, ادھر سے بھی نسل, اگلے ہی نسل بھی ختم اور پچھلی بھی ختم کر دے, تنہا کھڑا ہو جا.
بڑھاپے میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم 95 سال کی عمر میں پتر کو ذبح کر رہا ہے. 95 سال کی عمر میں 2 وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتر لیٹ جا. لیٹ گیا. فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. یاروں کے موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کے مقام گنانے میں نے قرآن سے کہ ابراہیم کس کس مقام پر کھڑا تھا. پھر اس مقام ابراہیم پر جا کر پڑھنا جس کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے. تمہیں کیا پتا وہ کیوں اللہ نے پاؤں لگائے. 10 انگلیاں ہیں ادھر, 2 ایڑیاں ابراہیم علیہ السلام کی, سمجھ گئے, پنجے ہیں. کچھ سوچیں اللہ نے ابراہیم کے پاؤں کے نشان وہاں انگلیوں کا کیوں لگایا, اور ان میں 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا ایک طرف کو. اب کوئی سمجھے کو ہر چیز حکمت کے تحت ہے نا. نکال کے قرآن پڑھیں. لیکن مولویوں کو جب میں بتاؤں گا دیکھ قائد صاحب پتہ نہیں کہاں سے نقطہ نکال لیتے ہیں. قائد صاحب نے پڑھنا ہے, قائد صاحب نے تو اللہ سے کہا ہے آخری قرآن مجید یہاں پڑھا ہے میرا. اب آ گیا آخری قرآن مجید. میں اللہ سے مانگتا کہ قرآن مجید ہو جس کے اندر چھوٹی چھوٹی تفسیر عربی کی, وہ 22 سے چھپا. عمر دراز صاحب نے پتہ نہیں کیسے تلاش کر, کئی سالوں سے تلاش تھی, نہیں مل رہا تھا, نہیں مل رہا, بڑے پیسوں. اب کتابوں کے ساتھ وہ بھی پہلے میں نے اسی کو جپھی ڈالی. میں نے کہا آ گیا میرے موت کا وقت کا سامان. آخری وقت میں چونکہ تفسیر کا عادی ہوں تو اس کے اوپر سے مجھے تفسیر پہ بار بار غور کرنے کا موقع ملے. ایک آگئی جلد منگا لی. الحمدللہ موت کا سامان آیا. دل کو خوشی ہوئی کہ آخری وقت میں یہی پڑھتا جاؤں گا. وہ کتاب بھی میرے سامنے آ گئی. سب تفسیریں کتابیں یہ اب آپ کی. میں جدھر جا کے بیٹھوں گا اپنا قرآن پڑھتا رہوں گا. مجھے شکر ہے اللہ نے مجھے رضا کے لیے فرمایا یہ ہے. اور پھر اگلی یہ چاہت لگی رہے, یہ نہ ہو میں یہ بچ جاؤں, میں وہ بچ جاؤں, میں میر جماعت میں قیم جماعت میں مرکزی میر, ایڈوکیٹ, ڈاکٹر, انجینئر ہے جی, بینکنگ دا فلانا عہدے تے, ڈی ایم تے, سی ایم تے, ایم ایم. یہ کیا ہے, کیا آپ کو ہو گیا. اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. تم کہتے ہو ڈی ایم سی ایم, میں کہہ رہا ہوں انسان خسارے میں چلا گیا ہے. اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے تو بڑا اچھا بنایا تھا. ثم رددنا, اس نے برے عمل کیے, رددنا اسفل سافلین, پستیوں میں یہ گرا کہ جانور بھی وہاں نہیں گرتے جاتے جہاں پر جا کے یہ بجو بن گیا کہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حشر کے دن منافقوں, کافروں, بے ایمان, دھوکے باز بندوں کی شکلیں بدل کے اللہ انہیں جانور بنا کے جہنم میں پھینک دے گا. یہ انسانی شکل میں وہاں نظر ہی کسی کو نہیں آئیں گے. اور شکر کریں آپ اور میں مسخ نہ ہو جائیں. اللہ نے فرمایا دوسری چیز, تیسری ہمدردی اور شفقت ہو. اس کا اس بندے کو ہرانے کا مقصد نہ ہو, دل سے اس کے ساتھ بات کرے کہ میں چاہتا ہوں آپ آخرت کے اندر ہمارے ساتھی بنیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے برکتیں. اس کو ایسا نرم ملائم طریقے سے اس کے ساتھ پیار سے بات کرے. اس کو ایک لفظ ہے ہم درد. آپ کو مصیبت کیا لفظ سمجھائیں, آپ ایسے ہم درد لے کر آئے نا, ہم درد لے کے آئے جس کا اور آپ کا درد ایک ہو جائے. آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی تو سمجھے اس کو بھی درد ہونی چاہیے. یہ دنیاوی مثال ہے. آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بھی اندر آگ لگی ہو راضی کرنے کی. فرمایا وہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اس کو حکم دینے والا صابر بھی ہونا چاہیے. چوتھی چیز اس کے اندر صبر ہو. دعوت دے کے بیٹھ جائے, روز ٹیلی فون نہ کری جائے, روز اور جی چلیے دعوت دینے جا رہے ہیں, روز بوا کھڑکا کے آ جا بھائی. فرمایا بات سنائیں 2-4 دن میں, بس چھوڑ دیں آپ اس کو, کبھی موقع ملا آ جائے گا. نہیں تو آپ کے یہ جب تحریک اسلامی میں اختلاف ہوا نا میرا دوستوں کے ساتھ, میں بڑا پریشان بھی. اتنے میں نے لڑکے بنائے, وہ ایک صاحب تھے وہ کہ مجھے دیں سارے لڑکے, ہم کا سب سختی بڑی کرتے ہیں ہم سے. کیوں میں پوچھتا تھا لٹریچر پڑھا کہ آپ پڑھا, آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, قرآن مجید کا ترجمہ, یہ دیکھو میری سختیاں دیکھو. قائد صاحب کی سختیوں کے ذرا میں نے کہا وضاحت بھی تو فرمائیں حضور, میں کس طرح کا سخت ہوں, کاٹ کھانے کو دوڑتا ہوں. وہ ایک آدمی ملنے کے لیے یہاں پر آیا, مجھے کہتا ملو, باتیں بوتے کر کے نہ آدھے پونے گھنٹے بعد چائے چوئے پی کے ہاسوس کے مجھے کہتا یقین جانو یہی سمجھی جا رہے سے بھی پتہ نہیں چانڈی نہ پیجوے جانے. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ بندے نا, آپ دیکھیں یہ ممبر رسول ہے, اس ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے غیر سنجیدہ گفتگو کر کے میں نے جانا کدھر ہے.
جب میں پاؤں، استاد جی نے کہا تھا ممبر سے پاؤں اترتے وقت عالم یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں پیر رکھ دیتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پیر رکھتا ہے، یہ عالم کا کام ہے، دیکھ لے کہ اب اس نے حق پہنچانا اور کیا پہنچایا کیا نہیں پہنچایا، صابر ہو۔ اور اگلی بات وہ ہے جس پہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، توبہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ او ہو، فرمایا حکم دینے والا پہلے اپنے اندر، او فقیرہ اپنے اندر پا چاہتی فقیرہ ہوں، اپنے اندر جھانکے کہ فرمایا تو عمل کر رہا ہے جو تہجدوں کے بیان ہو رہے، تو صبر کر رہا ہے، تو نے یہ سارے کام کر لیے جو تو اب لوگوں کو کہتا پھرتا ہے، سارا کچھ دیکھا ہے۔ اس مسئلے کے اندر مجھ سمیت میں نے بڑے بڑے علماء کی صحبتیں اختیار کی ہیں، اولیاء اللہ کی بھی اختیار کی ہیں، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ جا کر میں نے اخیر یہی دیکھا کہ خود عمل کوئی نہیں، میرے اپنے اندر بے عملیاں اتنی۔ میں کئی دفعہ آپ کو جمعہ پڑھا کے پھر رات کو کئی دفعہ میں تہجد اس دفعہ شرم کے بھی مارے اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، سخت سردی اور بیماری کی حالت میں، کہ اللہ پوچھے گا لوگوں کو تہجد کے بارے میں کہتا تھا، خود تو پڑھتا نہیں تھا، پیال لمبے سوکھتا ہے، اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہے، اے سومن تیرے درکار نہیں، کیوں کھراٹے لے رہا ہے، سومن تیرے درکار، جاگ فریدا جاگ تیری ڈاڈے نال پریت، تو ستا رب جاگدا کتھوں لیے ریت، پریت لگا کے پیار پا کے مشوقاں محبوباں جگانیاں تے آپ سوئنا، جاوے کچیا کڑیا تیرا کی کرا میں اعتبار، تو عشق سمندر کی چلنا تو دو چھلاندی مار، وہ عشق سمندر تے تیرنے ہیں، دو لہریں آئیں اٹھ گئی تو اسی میں بکھر بکھر گیا، میں تھک گیا سی تے میں تہجد نہیں پڑھی، جی کڑی دا ویاہ سی تے منڈے دا ویاہ سی، اٹھے نہیں، رات اسی کنجر خانہ کر دے رہے تے پڑھ نہیں سکے فجر دی نماز۔ فرمایا جا کچیا کڑیا تیرا میں کی کرا اعتبار، تو عشق سمندر کی ترنا تو دو چھلاندی مار، دو چڑھا تیرے دنیا دی محبتیاں پئیاں خدا چک کے تھے پرے مارے۔ فرمایا یہ جو بندہ ہے یہ اپنے اوپر عامل ہو اور عمل کرنے والے کے، فرمایا وہ آدمی کوئی آگے کو آئے، تم لوگ اور یہ لوگ کس طرح سے آگے کو آنے کی کوشش کرتے، یہ اصل مسئلہ دین کا اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا تو یہ آمین ہے، سارے اچھی آواز میں دے آمین، آپ پہ ہی کہنا فرما دے، میں کوشش کوئی نہیں کرنی، تو ہی مینوں کہ تکے نہ۔ ایک بات سمجھ لیں، جو بندہ یہ کرتا ہے یا اللہ تو مینوں کنوں پھاڑ کے ادھر لیا، اللہ جیسے کان پکڑ کے لاتا ہے نا۔ میں نے ایک دعا لکھی، میرے پاس دعا ہے، الہی ان رأیتنی ابتعد عنک فردنی الیک ردا جمیلا، یہ آپ کو پڑھی تھی میرے سامنے آ گئی موقع کی۔ اے اللہ جب تو دیکھے کہ میں تجھ سے دور ہوتا جا رہا ہوں تو پھر تو مجھے انتہائی خوبصورت اور احسن انداز سے اپنی طرف کھینچ لینا اور لوٹا لینا۔ ردن جمیلہ جے نہ ہویا، اللہ کو بڑے رنگ ہے اللہ کے پاس، ایسا سیٹ کرتا ہے، میں کہتا ہوں بلبلاتے آتے ہیں، میری چیخیں ہی نہیں کر رہی تھی، سارے بندے میرے بھائی جان چیخ رہے، کبھی باہر جاؤں کبھی اندر جاؤں کبھی اندر جاؤں، میں نے دعا یاد آ گئی مجھے، میں کیا کہ ادھا پھوڑے دے دیے نا کھینچ، تیری مہربانی ہے، تکلیف تو انتہا ہو گئی، دعائیاں دے اٹھا، میں نے کہا نہ میں ذہن میں باتیں چلنے لگ گئی، فلانا اپنے ایک ایک کارے میں کہا بالکل وہ تو فلانے نے بھی، میں سب کی توبہ کی، میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لفظ نکلتا ہے جو انسان کی ساری نعمتیں کھینچ کے لے جاتا ہے، ایک لفظ، فرمایا اتنا حقیر ہوتا ہے کہ بندے کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ میں نے لفظ بولا، بندہ کہتے ہیں یہ کیڑی گل ہوئی جیتے اللہ نے پھاڑ لیا میں نے۔ فرمایا زبان کو لگام دے کے رکھ، لگام۔ میرا اپنا ایک بہت قریبی رشتہ، ایک آفت اس کے اوپر آ گئی، اس نے کہا یہ کیوں ہوا؟ میں تو کسی کا کچھ نہیں کیا، میں نے کہا اول تو یہاں مقام نہیں کو کچھ کرے تو اس کو پکڑنا ہے، سمجھ گئے نا، کرے پہ جو پکڑے جاتے ہیں وہ چھوٹتے بھی نہیں ہیں، نہ کرے پہ کوئی زمائش آ جائے تو کہیں نہ کہیں معافی ہو جاتی ہے، اس کی معافی کا کوئی پتہ یہ نہیں، پہلے تو یہ دماغ سیدھا کر لیا اپنا، اور باقی تو کہتا ہے میں نے کیا نہیں کیا، ایک بے شرم آدمی میرے اتنا قریبی جگر ہو کہ تو میرا، تو مجھے یہ بات سنا رہا ہے، وَمَا أَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّي، وہ گناہ جو میرے علم میں بھی نہیں تیرے علم میں نیکیاں سمجھ رہا ہوں وہ گناہ ہیں، میں نیکیاں سمجھی جا رہا ہوں وہ گناہ ہیں،
میں نیکیاں سمجھی ہوئی ہیں کہ میں تو بڑی نیکی کی تھی اس ویلے. اللہ نے کہا تجھے کیا پتا تیری وہ نیکی جو گلے تیرے پڑی ہوئی ہے وہ کتنے لوگوں کا گھر برباد کر گئی ہے. سمجھ گئے؟ اللہ سے جب دعا مانگے تو کہ یا اللہ ہمیں نا آسن انداز سے ایسی پیاری نیند بنا دے کہ میں تہجد کے وقت پوری نیند کر کے اٹھ جایا کروں, اور اس کے بعد مجھے نیند نہ آئے, اور وہ اتنی نیند میرے لیے مکمل اور کامل کر دے کہ مجھے اپنی نیند کے بعد نشاط اور سرور اور لذت آئے تیری عبادت کرنے میں, بوجھ نہ بن جائے. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھنا چاہتے ہیں, حکم ہوتا ہے فرشتوں کو ان کو سلا دو, یہ اٹھ کے نہ پکاریں مجھے اچھے نہیں لگتے, ان کو سلا دو. آپ نہ سوچ میں ستا ہی رہ گیا, فرمایا سلا دو. نہیں سننی اس کی بات, اس کو توفیق ہی نہیں دینی ہم نے دعا کرنے کی. آپ کہتے میں ادھا کر لیں بہانے. صاف بات میں نے آپ کو دی ہے, بتا یہ آپ کے دماغ میں نے دی ڈال, آپ لیں سمجھ, میرے بھی کام آتی, آپ ہی کر لیں, آپ ہی کر لیں, میرے کام نہیں آئے, تسی تو کر لو, تسی بچ جی میں نہیں بچ سکیا. سمجھ گئے؟ بڈھا آدمی کو جنید شیر کو کسی نے کہا آپ نے تو بڑے مزے کیے ہیں, اب آپ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں. تو اس نے آگے سے کہا بیٹا اس وقت راہ ہدایت کی طرف میرا دل مائل نہیں ہوا تھا, میں گمراہ اور بھٹکا ہوا تھا, میں دنیا کی لذتوں میں محو تھا, میں نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. یہ وہ گناہ ہے کہ اب اس پہ میں ساری زندگی سے پچھتا رہا ہوں. میرے بیٹے یہ پچھتاوے بہت برے ہیں, اللہ تمہیں ان پچھتاووں کے اندر شامل نہ کرے, ان پچھتاووں سے دور رکھے. اس لیے یہ کہنا کہ آپ تا تسی 900 چوہے کھا کے, کہ میں نے میرے 900 چوہوں کو نہ دیکھو, تمہارے 900 بھی نہیں ہونے, 100 ہی ہونے تو تم نے جہنم میں چلے جانا ہے. میرے تو 900 پہ میں حج پہ بلی چلی گئی ہے نا, اے بلی او ہے باگڑ بلا ہے سیدھا ہی جہنم چ. تو 2-4 پت پھڑیا جانا, جڑی آندھی ہون طوفان چلیا نا, یہ تو وہ تو طوفان پتہ نہیں کداں دے سی, ہون کداں جڑے چلے. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند گزارشات ہیں, جو لائیو سن رہے ہیں, بعد میں خطبہ پہنچے, آپ لوگ سامنے موجود ہیں. تو ایک تو آج کل نا نیٹ پہ میرے خلاف بڑی مہم چلی, کاشف کذاب فلانا, بڑا اس نے شیعہ بھائیوں نے میرے خلاف چلایا. میں نے کہا جو حضرت فاطمہ علی روایت ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق ان سے ناراض فوت ہوئے, حضرت فاطمہ ناراض فوت ہوئے, یہ راوی کا دراج ہے, راوی نے اس میں اضافہ کر دیا ہے, کوئی پکی خبر نہیں ہے. یہ کہتا جی مولانا اسحاق بھی مانتے ہیں, فلانے بھی مانتے ہیں, کتابوں میں لکھا. میں نے کہا مولانا صاحب نے فرمایا تھا اگر تو ماننی ہے روایت تو روایت کو پھر اس طرح سے حل کرو, وہ روایت کو مانتے تھے یا نہیں مانتے وہ مجھ سے بات کرو تم جو کرنی, میں تمہیں صاف بتا دیا. اس سے ایک جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن ان کی دکان چلتی ہے, وہ نہ کہ ساڑی تو دکان بند ہونے لگی. اس کو پتہ ہے کہ جب میں نے یہ بات سٹارٹ کرنی ہے تو بات جانی بڑی دور تک, صحابہ بھی بچ جانے ہیں, محمد کا مسئلہ بیڑا گرک ہو جانا ہے, بہت کام, ان کی تو ساری کی ساری ایرانی سلطنت تباہ ہو جانی. تو میرے خلاف انہوں نے بنا کے نا تم جھوٹے ہو, تم جواب نہیں دیتے. پیچھے نیٹ پر بھی واٹس ایپ پہ پہلے ایک کرتا ہے میسج, پھر دوسرا, پھر یورپ سے, پھر امریکہ سے نمبر سے, پھر ادھر کے نمبر سے, پھر میں نے اس کا حل ایک ہی ڈھونڈا, بلاک. چلو 2 جواب تو تمہیں سمجھ آ گئے. میں نے کہا یہ تو تند سدھی نہیں کاشی پہنی, یہ سمجھتا کاشی ہوئی مناظرے نہیں کرتے. کاکا تو جڑے مناظرے کردا نا, میں ادھر دے مناظرے کر چکا, ٹھیک ہے, جان چھڑائیے اصلاح کی طرف آئے ہو. اس لیے یہ وضاحت تھوڑی سی میں نے کرنی. تو شیعہ بھائی کوئی سنتا ہے تو اسے کہے کہ آپ اپنی دکان چلانی ہے تو آپ یہ سناتے ہیں لوگوں کو, ہیں ہمیں کیا, ہم نے تو بہت کچھ اپنوں سے بھی دکھ لے لیے, ہمارے استاد جی نے بیگانوں سے بھی لے لی. اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہمیں کیا تکلیف تھی اس بات کو ماننے کی, جہاں اتنی بڑی باتیں مان لیں. باقی یہ مرکز کے اخراجات اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ لوگوں نے جنہوں نے نام لکھوائے نا وہ کرتے سستی اور کاہلی. ٹکا روپیہ تسی دینا ہے تو وہ اس پہ آپ نہ جو لڑکے فون کرتے ہیں, جو انتظامیہ کے لڑکے ہیں, وہ فون کرتے ہیں بھئی آپ نے یہ لکھوائے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا آئیں گے دیں گے. یا اللہ پاک جن لوگوں نے وعدے کیے ان کو اتنی توفیق دے کہ یہ آ کے اپنے وعدے نبھائیں. 1500 کے علاوہ ہے کیا مجھے یہ آپ بتائیں.
اخراجات اس قدر ادھر دوسرے مرکز کے بھی ہیں. کچھ نہ کریں تو یہاں صرف ملازموں کی تنخواہیں لاکھ روپے کے قریب چلی جاتی ہے, اسے 1.5 لاکھ, اوپر تو یہ بجلی کے خرچے وغیرہ ہو رہے ہیں. تو پورے باقی ساتھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں آتے ہیں باقاعدگی سے. کوئی آدمی نے کہا میں نے جمعے میں دے دیے, ہم نے جمعے میں کسی سے لینے ہی نہیں, بالکل نہیں لینے. دینا ہے وہاں پر دے کر جائے اور لکھا کے جائے کہ میری طرف سے یہ ہو گیا, کسی سے لینا. سائل نہیں, کسی میں نے اسے روک دیا, کسی میں نے سائل نہیں بننا, بالکل ان کی طرف سے سوال بھی نہیں کرنا کہ آپ یہ کریے. ان کی ذمہ داری ہے, نہیں دیتے وعدہ کر کے آپ اپنے گھروں کے خرچے پورے کرتے ہیں, ہر طرح سے کرتے ہیں, اور لاکھوں روپے میں ہیں, ادھر ادھر سے مانگ تانگ ڈاکے مار کے. کیا یہاں کا بجلی پنکھا یہ وہ, پھر دینی ضرورت, علماء کا خیال رکھنا. قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا کہ ایک گروہ تم میں سے دین کو پھیلائے اور وہ دوسرا گروہ اس کا خرچہ اٹھائے, ایک جہاد کرے اس کا بھی خرچہ دوسرے اٹھائیں. مطلب یہ اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ کام ہے. مجھے یہ اپیلیں دیکھیں, بڑی دیر کے بعد میں نے ایسی بات کی, میں نہیں ایسی باتیں کرتا, کیونکہ اب انتظامیہ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے, میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں میرے اکاؤنٹ میں کوئی آدمی پیسے بھیجتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مینشن کرے کہ وہ مجھے بھیج رہا ہے یا مرکز کو بھیج رہا ہے, کیونکہ میرے اپنے اخراجات مرکز کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. میں نہ ادھر سے کچھ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں, میرا ہے ہی کچھ نہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. بلکہ شاید میرا ہی مرکز ابھی مقروض ہے, یہ میرے ہی پیسے انہوں نے ابھی تک واپس نہیں کیے. تو میں نے بہت زیادہ ہوا, مجھے کوئی پیسے بھیجتا ہے تو میں سارے جو پیسے ہیں نا وہ کتابوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. میں تو اپنی تنخواہیں تک ساری اس پہ خرچ کر دیتا ہوں, باپ سے لے کے اس روپے خرچ کر. مجھے لائبریری اچھی بنانی, اپنے پیچھے ٹاپ کی لائبریری چھوڑ کر جانی میں نے, بڑی شاندار. لوگ یہ نہ کہ جی کراچی جا کے میں نے تحقیق کرنی, لاہور کرنی, یہ کتابیں معمولی نہیں جو میں منگواتا ہوں, بڑی ٹاپ کی ہیں. ایسے سے ہے کہ علماء بنتے, اگر سارا بندہ ادھر بیٹھ کے پڑھ جائے نا وہ 5-7 سال کے بعد بہت بڑا عالم بن جائے گا, اتنا بڑا کہ مجتہد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی میں نے کتابیں مولانا صاحب کی بھی ہیں, میری بھی ہیں. تو میں اپنے پیچھے باقیات الصالحات, نیک باقی رہ جانے والی چیزیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں رہ جائیں گی, یہ دعائیں کریں گی, نہ بھی کوئی اس کو پڑھے, ان کا حرف حرف میرے لیے دعائیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے الف الگ دعائیں کرتا ہے اللہ سے, زوانہ اٹھ کے, بے بھی کرتا ہے, پے کرتا ہے, تے سے, پھر گنتی بھی ساری دعائیں کرتی ہے اللہ پاک سے, سمجھ گئے. آپ نے کہنا لو جی ہم نویں گالی سن لیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہر چیز مخلوق خدا ہے, علم خود ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی چیز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ اس کے بارے میں آپ دیکھیں, لکھوائیں, اور ورنہ خدا کے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد برکت بندہ نہیں پا سکتا. نام لکھوانے کے بعد دھوکے بازیاں کرنی اور سستیاں اور کاہلیاں اور غفلتیں دکھانی اللہ کے ہاں جو دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تجربہ کر کے دیکھ لیں میرا کہ کھل جائیں گے رستے, آفتیں آئی ٹل جائیں گی, مصیبتیں آئی ٹل جائیں گی, مجھے پتہ ہے. باقی دینا نہیں دینا آپ کا اپنا کام ہے. اجتماع جو ہے نا وہ پہلے 18 تاریخ کو تھا. میری ابھی صحت ٹھیک نہیں ہے, اجازت نہیں دیتی کہ میں بیٹھوں زیادہ دیر. یہ بھی پچھلے جمعے اس جمعے مجھے پتہ ہے میں کیسے بیٹھتا ہوں. پہلے کتنی تیاری الٹ پلٹ ہو کے 10 دفعہ کمر دبوا کے پھر آ کے نرم اس پہ آ کے بیٹھتا ہوں, مجھے پتہ ہے. تو آپ کو میں بولنے میں بڑا کڑکدار تھے روب تو وہ تو اللہ نے, اب کیا کرو, اللہ کی دی ہوئی طاقتیں. میں تو دعائیں کر کے تو اندر سے کتنی دے تو سجدے میں پڑھ کے دعا. یہ بادشاہ علم بھی دے, طاقت بھی دے, صلاحیت بھی دے, بولنا بھی سکھا, تولنا بھی سکھا, سمجھانا سکھا, ان کو بھی عقل دے, مجھے بھی عقل دے. ہم بڑی دعا کر کے ہر جمعے میں ایسے نہیں آتا, دروازے تک دعائیں کرتا ہوں اور بیٹھ کر بھی کرتا ہوں. یہ ایسے نہیں جمعہ میں پڑھا دیتا, یہ دعا کے زور پر اللہ سے کرتا ہوں. تو محض فضل الہی ہے, علم کوئی چیز نہیں. تو ابھی اس کو میں نے نومبر کے آخر میں کر دیا ہے یا دسمبر کے شروع میں. مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے برکت سے انشاءاللہ صحت پوری کامل دے دیں گے. ملاقات کے لیے بڑے لوگ ادھر سے ادھر سے, میں نے کہا یار مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی, میں آپ کے سوالوں کے جواب اور اس طرح کی مجھ میں ہمت نہیں رہ گئی. یہ نہیں کہ ذہنی ہمت تو اللہ نے ایسی دی ہے کہ میں کہتا ہوں 3 دفعہ دن کے اندر کو ہمالیہ گرانا پڑے تو میں گرا دوں. وسائل میرے دماغ اور طاقت ایسی ہونی چاہیے. لیکن بات یہ جسم جواب دے گا, شوگر اور یہ مرضوں سے نہ جواب دے گا. بیٹھ کے بات بولنا بھی بڑا فن ہے, بول کے بندے کا دماغ خطر. مقوی چیز کوئی کھا نہیں سکتا, ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کہ طاقت والی چیز بھی نہ آپ کھائیں کہ وہ آپ کی شوگر بڑھا دیتی ہے, اس کو ہرارے چلنا پھرنا بہت مشکل ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک 9 سے 11 ہفتے والے دن صبح 9 بجے میرے درس میں آئیں, 10 بجے تک درس سنیں, 11 بجے کے بعد میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں, لیٹ جاتا ہوں. جس کسی نے آنا ہے میرے پاس بیٹھے, چائے کھانا جو وہ چاہتا ہے, دور دراز سے اپنے سوال لکھ کر لے کر آئے, میرا بھی وقت ضائع نہ ہو, اس کا بھی وقت ضائع نہ ہو. تھوڑا اوپر بھی ٹائم ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, آ جائے, میں مل لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ہی ملاقات کا دن ہے, آپ سب بھی
مجھے مجبور نہ کریں فون پر کہ وہ ایسے انہیں کہیں کہ مفتی صاحب نے ہفتے والے دن بنا دیا ہے 9 سے 11 اس دن تسی آنا نہیں تے میری جان چھٹ جانی ہے کیونکہ تسی کہنے اسی مرضی دی ملاقات کرنی ہے تے کاش صاحب کہنے میں ہوں تھوڑی مرضی دی ملاقات کر نہیں سکتا نوکر تو میں کسی دا بھی نہیں رب کے علاوہ سمجھ گئے نا آنا تے بندے دے پتہ طرح آ جاؤ نہیں تو کام کرو. یہ میرے ایک دوست ہیں شہزاد صاحب وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ 2 بندے میرے پاس آئے انہوں نے کہا جمعہ 50 خطبے ہو گئے امام حسین پہ دفع ہو جائے وہ آدمی. میں نے کہا ڈنگر کو میں نے ایسے ہی دفعہ جواب دیا میں نے کہا ڈنگر کو یہاں سے نکل جا منافق منافق چلا جا یہاں سے میری مجلس سے دور ہو جا. اللہ کے پیارے نبی کی مجلسوں کو بھی جا کے یہ منافقین خراب کرتے لوگوں کے دل ہلاتے تھے. تجھے کیا تکلیف ہے میں امام حسین کے 100 خطبے دے لوں. ڈنگر آدمی سنتا بھی یہیں پر آ کے چسکا ہے نا باندر کو کوئی دین کا کام نہیں کرتا. مجھے پتا ہے وہ دونوں کون ہیں. ان شیطانوں کو میں دیکھتا بھی ہوں ان شیطانوں کو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بندے کے پتر بن جاؤ ورنہ ایسی بد دعا تمہارے بارے میں کروں گا کہ تم برباد ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. مجھے جوش نہ دلانا میں ایسا آدمی ہوں بار بار کہنے کا عادی ہوں. جمعہ پڑھنا بسم اللہ ہے نہیں پڑھنا ٹائم زیادہ لگتا ہے چلے جائیں یہاں سے. مجھے بالکل پسند نہیں ایسے بندے. حوصلہ پیدا کرے اپنے اندر. دوسرا جی آپ پی ٹی آئی کے بارے میں بات نہ کریں دفع ہو جائے جو آدمی اس کا یہاں حامی ہے. میرا کیا لگتا ہے اگر اس کو اپنے سیاسی نظریات رکھنے کا حق ہے مجھے حق نہیں. میں عالم ہوں مجھے پتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. ہم تنقید کرتے ہیں مسلم لیگ پہ کرتے ہیں جماعت پہ کرتے ہیں. سب سے محبوب جماعت اسلامی میری محبوب سمجھ لیں سید مودودی کے اوپر میں کسی کو بات کرنے نہیں دیتا لیکن علمی بات جب آ جاتی میں کہتا بالکل. مولانا اسحاق صاحب دل و جان خون میں پھر رہے ہیں میرے. لیکن استاد جی کی اگر کوئی ایسی بات جذبات سے نکل گئی میں خود ہی کہہ دیتا ہوں. استاد جی کہتے تھے میری سے اگر جذبات میں نکل جائے میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں اپنی معذرت کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری ماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک مسئلے کے اندر میں نے اپنے باپ کی بھرپور حمایت کی. میری والدہ نے بعد میں کہا تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے مسئلے میں میری حمایت کرتے. میں نے کہا امی جی آپ مجھے پکڑ کے ذبح کر کے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتے کے آگے ڈال دیں آپ کا بیٹا بولے گا نہیں. لیکن اس مسئلے میں آپ حق پر نہیں تھی. ابو جی کے حق میں بات جانی اس طرح نہیں میں نے ہونے دینا. اگر آپ کہیں کہ یہ بات آپ زور سے منوا جائیں پتر کے زور پر تو پتر آپ کا نوکر تو ہے نہیں. پتر تو حق کا نوکر. حق نے بتایا کہ ماں نیک ہے ماں کے قدموں تلے جنتا ہے اس لیے حق کی بات سن کے میں آپ کے پاس. یہ نہیں ہونا. جب میں اپنی محبوب چیزوں کو اور خود اپنے آپ کو سزا دینے پر آتا ہوں تو میں کئی دن کھانا نہیں کھاتا اپنے نفس کو کہتا ہوں. اب وہ ڈنگر آدمی مجھ سے یہ تمنا کرتا ہے اور اس شیطان کو میں کہتا ہوں کہ باز آ جا ورنہ تیرا حشر برا ہوگا. شہزاد کو میں نے روک دیا. میں نے کہا آئندہ مجھے میسج نہیں کرنا. وہ تو تجھے بھی لوگ کہتے ہیں مسجد تو نے ڈاکے ڈالے ہیں اتنے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں پھر میں مان جاؤں. آپ رکھیں پی ٹی آئی وہ آپ کو پسند ہے رکھیں آپ کا لیڈر ہے آپ اس کو چاہیں. وہ بیمار ہو گیا گر گیا ہم کہتے ہیں یہ فراڈ ہے دھوکے باز ہے خود ہی اپنے کو چھرے چھرے مار کے اس نے کرا لیا. پہلے اس کے فیصل واڈا وغیرہ سارے کہہ رہے تھے موت کا. کل اجاز چودھری کہتا راتی میں نے ایم پی ڈی پی او دسیا یہ تو سویرے گولی لگ جائے. لو ایڈے پکے گھر ہی پتا سارے جانے رل کے یہ ڈی پی او پڑھو تو وہ جا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ڈاکو مفرور تے اشتہاری جس کو عمران خان نے ڈاکو کہا ہوا ہے ٹی وی پروگرام پہ ریکارڈنگ ہے اس کی. اس کو پکڑو جس کی حکومت ہے اور اپنے دونوں صوبوں کے اندر آگ لگا رہے ہیں. جہاں یعنی آگ اس لیے لگائی جاتی ہے احتجاج دیکھیں اس لیے کیا جاتا ہے بھی دوسرے کا چلتے نظام کو ہم نے روکنا ہے. مثلا شہباز شریف ہے اس کے نظام کو روکنا ہے ہم نے. بے حکومت آپ کی ہے آپ اپنی حکومت کے اندر ہی بدامنی پھیلائی جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے دماغ. فارغ ہوئی یہ ساری کی ساری جماعت. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے بدلہ لیا ہے. سانحہ ساہیوال کا بچوں کے سامنے گولیاں ماری تھی اس کے ابے کو. یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا اسی پرویز لائی نے کرایا تھا. اللہ نے اسی کے دور میں عمران خان کا سانحہ کرا دیا. اللہ بے اختیار اس کی جو بے آواز ہے لاٹھی اس کی. اس لیے سیاسی گفتگو میں کسی پہ میں تنقید کرتا ہوں ہر اس جماعت پہ. نواز شریف نے ہفتے کی چھٹی جمعے کی چھٹی بند کی. میں آج تک چیخ رہا ہوں کہ نواز شریف یہ حشر کے دن تجھے جواب دینا پڑے گا. تجھے کیا پتا کہ اس چھٹی سے ملکی حالات بھی بہتر نہ ہوئے اکانومی ٹھیک کرنی. الٹا لوگ جو 4 جمعے پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ بچوں کو لینے جا رہے ہیں بینکوں میں نوکریاں کر رہے ہیں واپس جانا ہے دوڑنا ہے جی بینک کھلے جی دفتر کھلے. چھٹی تھی بھٹو نے کوئی نیک کام کیا تھا اچھا تھا. لیکن ایک بات ہے یہ اکیلے نواز شریف کا قصور نہیں. 1999 سے وہ باہر ہے
بعد میں 10 حکومتیں آئی ہیں پی ٹی آئی نے کی، متحدہ مجلس عمل جماعت اسلامی شور مچاتی ہے، اسے جمعے کی چھٹی انہوں نے کی، مشرف نے کی، زرداری نے کی، پھر کیوں نہیں کی؟ بھٹو نے بدلی تھی، انہوں نے بدلی، یہ بھی بدل دیتے۔ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ کو میں دین کی طرف بلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان میں یہ دیکھیں کہ ملکی پالیسیاں بنانے میں کس حد تک ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، بس اتنا دیکھیں۔ کوئی بہتر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو اس قدر جذباتی ہو کہ ایک دوسرے کو گالیاں تو یہ تو وہ، آپ کے اخلاق بگاڑ دیے ان جماعتوں نے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہونا، لکھ لیں 2070 2090 3000 بھی آ گیا نا اس ملک نے ٹھیک نہیں ہونا، ابھی لکھا کے پیشین گوئی کہیں ٹانگ دیں۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا، مجھے پتا ہے آپ کا جو طریقہ علاج ہے وہی قرآن نے کہا، وہی اپنانا پڑے گا، بھاگ کے جدھر مرضی چلے جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، قرآن نے جو بتایا وہ اسی طریقے سے آپ نے ٹھیک ہونا۔ جماعت اسلامی نے اسی طرح جلد بازی کی، 1956 میں انتخابات میں آ گئے اور بتھیرا سمجھایا ساتھ والوں نے مولانا مودودی کو کہ ابھی تبلیغ کا کام کر لیں۔ اللہ کے نبی نہیں چیک کرتے ہیں، وہ چیک کرن گئے بھی اس انتخابات چیک کرتے، اگر ہار گئے واپس لوٹ جائیں گے، یہ لکھا ہے رسائل و مسائل میں، لکھا ہے 950 صفحے پر مولانا مودودی لکھا ہے کہ ہم واپس لوٹ جائیں گے، ہم تبلیغ کیا کریں گے، دلوں کو دین بتائیں گے۔ وہ اندر گئے چیک کرنے، وہ پھاڑ لیا انہوں نے، شیطان نے چسکا پہ گیا، آوے جاوے جاوے آ مودودی یا مودودی جا مودودی جا۔ میں کہتا ہوں جب نعرہ لگتا ہے بندے کے اندر روح ہے، یہ فار سیل میرا کپتان نہیں تھے، ایندہ ادھر ووٹ کو عزت و بندہ سنتا رجز تھے عربوں کے ہاں جس وقت رجز پڑے گئے بدر کے اندر، کس نے آگ لگائی کافروں کو؟ وہ ہند نے آگ لگائی ابو سفیان کی کہ نحن و بنات الطارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، اگر تم لوٹ کر آئے جنگ جیت کر تو نرم بستر تمہارے لیے تیار ہوں گے اور جان لڑائے جائیں گے۔ اور شیر ہی ایسے پڑے، منڈیاں تلواراں چکیاں حضور دے نال ٹکرا گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ عربوں میں رجز ہوتے تھے، ایسے گرم کر دو نعروں کے ذریعے سے، ایسی شاعری کر دو آگ لگ جائے پورے ملک کے اندر۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچیں، ان سیاست ناموں کی جا کے شکایتیں نہ کریں، خدا نہ بنائیں۔ آپ ان لوگوں کو خدا بنائیں گے، اپنا ایمان کھو دیں گے، نچلے لیول پہ رکھیں کہ ہمیں ان کی پالیسیز پسند ہیں، جو پالیسی غلط ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ میرا اعتدال بھی ہونا چاہیے، آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ وہ سمجھتے کہ چونکہ میں موجودہ حکومت کی تنقید کرتا رہتا ہوں تو وہ سمجھتے یہ ہے ہی اس کے خلاف۔ ہے جی، آپ نے تو عمران خان نے تو آپ کے منہ پر تھوکا بھی نہیں نہ ہوگا، جو یہاں بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میں اس کا ساتھ بیٹھ کے میں نے تقریر اس کے ساتھ اس کو لکھوائی اور پڑھائی اور ساتھ کھڑے ہو، میں اس کے ساتھ آج تک مجھے پہلے کیا پتا ہے؟ آپ نے تو کبھی ملاقات بھی نہیں کی ہوگی اس کے ساتھ، میں تو اس کا ورکر اس کے ساتھ بیٹھ، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کہ روڈ میپ کیا ہوگا ملک کو چینج کرنے کا، یہ موقع پھر بتائیں گے۔ ایجنسیوں نے اس کو بتایا ہوا تھا، ہنگامے کر دیں گے، ملک پر بات کر دیں گے، اب خود ہی مانتا ہے کہ ایجنسیوں نے کرایا۔ ایجنسیاں کہتی ہم نے، کب جب سب کچھ واضح ہو گیا، حضور نے کہا تھا کہ عمار کو قتل ایک باغی گروہ کرے گا، دلیل دی، پھر بھی علی کی مخالفت۔ جب وہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ان سے کہتا ہے کہ مجھے لے آئیں، یہ ڈاکو ہیں، آپ ان کو کیوں لے، مجھے پتا جو ہے وہ آپ کو تو کہتے ہی کچھ نہیں، کہتا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جمہوری طریقہ کار ہے۔ اتنا واضح ہو جائے نا تو بندے کو عقل کے ناخن، نہیں بھی ہو رہا تو سمجھ لے فارغ ہو گیا۔ نمازوں کا کیا ہے، سارے ہی پڑھی جاتے ہیں، نمازوں کا کیا ہے؟ ویل للمصلیین، ان نمازیوں کے لیے بربادی اللہ نے فرمایا۔ نمازاں پڑھ دے، محراب پایا ہے جی میں سویرے اٹھ کے تسبیح پڑھنا، یہ نہیں بھائی، افکار کی دنیا میں تحمل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راہ اعتدال عطا فرمائے۔ خان کا کوئی اچھا کام ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ نواز شریف کا کام ہے اچھا، اس کو پاک فوج کون سا ساری بری، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، دن رات ہمارے لیے مرتے ہیں، شہداء ان کے ہوتے ہیں، ہیں جی، ملک کے لیے جب وقت آیا آگے کھڑے ہو گئے۔ جب بھی آپ کو بچانا انہوں نے بچانا، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، وہ آگے کھڑے، ورنہ لیبیا اور عراق اور افغانستان بنا دیں گے ملک کے اندر۔ یہ ادھر پہلے عوام کی اور فوج کی لڑائی کرائی، اب یقین جانے لیبیا میں تعلیم، صحت، خوراک، ہر شے فری تھی، وہاں کے لوگ کہتے نہیں ہم چینج چاہتے ہیں، تبدیلی۔ ایسا تبدیل کیا، معمر قذافی سمجھاتا رہا، نکال کے گولیاں ماریاں، پورا ملک میں جگہ جگہ سڑکیں برباد۔ ایسا خوبصورت عرب کا ملک تھا کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا اس کا بائیکاٹ کر دیا انہوں نے کہ ہم جہاز بھی اترنے نہیں دیں گے۔ وہ بیچارے کی، میں کہتا ہوں میرے عرب سارے وہاں ہنسنے لگ گئے، یہ تقریر کے بعد ہنسنے لگ گئے، ریکارڈنگ ہے۔
آپس میں تالیاں مار مار کے کہتا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ڈکٹیٹر ہے جی فلانا، یہ اس طرح کی باتیں لکھا لکھو کے آپ ملک تباہ، صدام تباہ، عراق برباد کر کے رکھ دیا، کویت پہ ادھر، سعودی عرب تو اگے ویردا ہے، تیری ایسی کی تیسی، تو محمد بن سلمان کسی جگہ ٹک نہیں دیتا ہے، بدماش طبیعت کا، لیکن عربی خون ہے جلالت والا، جلدی چھیتی پک جاندہ ہے، پکنا چاہیے تھا کافران کے مقابلے سے۔ یہ سمجھیں آپ، یہ انٹرنیشنل لیول کی سیاست ہے، میں دن رات دیکھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے، کافر کیوں اس طرح پہ چڑھائی کر رہے ہیں، یہ اندر سے کیا ہو رہا ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ملک کو تبدیل کریں، لیکن اصلاح کے ذریعے سے، انقلاب کے نعرے لگانے بند کریں، اپنا آپ کو جو فرض ہے، دودھ میں پانی نہ ملائیں، ہاں جی، لال مرچوں کے اندر اینٹیں نہ ملائیں، ہاں جی، کپڑا صحیح جس کے پیسے آپ نے مارکیٹ میں سوتر منڈی میں دینے وہ دے دیں، ہاں جی، جیدے تسی حصے مارے پلاٹا چو کھادے واپس کر دیں، بہنوں کے حصے بیچ دیں، اپنی شادیاں جو ہیں وہ دینی کریں، اپنی مرگیں ٹھیک کریں، صبح اٹھ کے نماز کے لیے اپنی اولاد کو کھڑا کر کے مسجد میں ڈر لگتا سویرے ڈاکہ پہ جاندہ، ڈاکہ تیرے ویسے ہی ماندہ پہ چکیا، اپنی کھڑے ہوں آگے پیچھے، بیوی بچے سارے تہجد پڑھے، نماز پڑھے، روزے، 9 بجے لائٹیں بند کر کے سب بچوں کو سلا دیں، موبائل سب کے لے کے ٹوکری میں رکھ دیں۔ کیسے آپ کی بات نہیں مانتے؟ آئیں ادھر 8 بجے 8:30 بجے کے بعد یہاں آپ کو کوئی نظر آ جائے، میرے ملازموں کی جرت ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں، میرے بہن بھائیوں کی جرت ہے کہ میری حکم عدولی کریں۔ آپ کے اندر تڑ نہیں ہے، جان نہیں ہے، ان کو پتہ ہے بھائی جان نے 2:30 بجے اٹھ جانا ہے، 3 بجے میں ناشتہ کرتا ہوں، کوئی کون کرتا ہے روٹی کھاتا ہے کوئی 3 بجے آپ میں سے؟ 3 بجے میں ناشتہ کرتا ہوں، 4 بجے میں چائے رکھ دیتا ہوں اپنے ملازموں کے لیے، 5 بجے میں ان کا انتظار کرتا ہوں، دھیمی آنچ پہ رکھ کے آہستہ آہستہ وہ پکتی رہتی ہے، دودھ اور وہ دونوں، سلام پھیرتے جاؤ بھی چائے ڈال کے اپنی لے آؤ۔ کیسی باتیں کرتے، میں انسان نہیں ہوں؟ تو یہ کر سکتے ہیں آپ ادھر کو ادھر نہیں آنا، کہ دے نہیں آنا، انقلاب نہیں آنا، ادھر جڑا ہوندہ پیا نا یہ گولیاں بجن، وہ انقلاب تے ہیں جناب، کوڑے وج رہے تے اگاں لگ رہی ہیں تے ٹائر چلائے جا رہے، وچ ہی ہارٹ اٹیک نہ ایمبولینس بچے مر گئے، عورتاں مر گئیاں، ڈلیوری کیس ہو گئے، تھانوں ترسنا آیا، تسی سڑکاں ڈک لیاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستے سے ایک پتھر ہٹا دے جنت کا حقدار ہے، جس نے پتھر رکھ دیا سرکار نے فرمایا جہنم میں چلا جائے گا وہ آدمی۔ آپ ٹائر لگا کے سڑکوں کی سڑکیں بند کر دیتے ہیں، آپ نے چھوڑیں ان احتجاجوں میں۔ میں کہتا ہوں، میں بھی کبھی کہوں نا تو کبھی بھی نہیں، یہ کہتا ہوں وہ امام حسین کی طرح ڈٹ گیا، انا للہ و انا، نہ کریں اپنے لیڈروں کو، نہ امام حسین بنائیں۔ اور یہ امام حسین کے غلاموں نے جو پیشاب کیے ہیں نا کربلا کے اندر، یہ اس کی بھی نہیں برابر ہو سکتے، نہ ایسی مثالیں دیں، دل دکھتا ہے جی۔ ایک نے تو سامنے کہا ہے کہ اگر اس دور کا پیغمبر ہوتا تو یہ ہوتا، عمران خان ہوتا، اسے روکا ہی نہیں، اسے روکا ہی نہیں۔ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ دین کو درمیان میں نہ لائیں، کریں سیاستدان کہ یہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اسے لوٹ لیا ہے، کریں آپ بحث جتنی آپ نے کرنی کریں، لیکن دین کو نہ لائیں، چھوڑیں دین کو۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس دنیا داری سے آپ کا دین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کدھر کو جا رہے ہیں، آپ اصلاح کی طرف آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق بات کہنے کی، سننے کا حوصلہ اور تحمل عطا فرمائے۔ میری بھی آنکھوں پہ اگر کوئی پردہ پڑا یا اللہ پاک ہٹا دے، تو جو دوسرے کی آنکھوں پہ پڑا یا اللہ انہوں تو پہلے ہٹا دینا، یہ بہتا پیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سلامت رکھے۔ باقی جو میں نے اعلانات کر دی ہیں اس کے مطابق اپنا دیکھے ڈونیشن کا اور ساری چیزوں کا، جو وہی بہتر ہے کسی نظم میں آ کر ڈونیشن دیں، دے دیا تھا دوبارہ اسے میں نے کہا لیں بھی نہ اس آدمی سے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم مقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔